بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈر سب ڈے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو جناب، سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر معذرت، گرمی بہت زیادہ ہے اور میں بالکل پنکھے کے نیچے بیٹھی ہوئی ہوں، تو پنکھے کی شور سے اگر آپ ڈسٹرب ہو رہے ہوں تو اس کے لیے پیشگی معذرت، کیونکہ بغیر پنکھے کے میں نہیں پڑھ سکتی، تو آپ کو تھوڑا سا نا کوآپریٹ کرنا پڑے گا۔ آج جو میں ناول پڑھ رہی ہوں بہت ہی خوبصورت حویلی بیسڈ ہے، کڈنیپنگ بیسڈ ہے، بہت پیارا ناول ہے۔ یونیورسٹی کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں لیکن ان کو آپس میں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ بیسیکلی ہڈن نکاح بھی ہے اور یہ بچپن کا نکاح بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہت پیارا ناول ہے، یہ آیا تھا پاکیزہ ڈائجسٹ میں آیا تھا، یہ نومبر 2016 کے شمارے میں۔ بہت ہی پیارا سا ناول ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سنہری دھوپ میں بارش۔ جی تو جناب، ناول کا نام ہے سنہری دھوپ میں برستی بارش بائے فاطمہ چودھری۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج شاہ ہاؤس اپنی پوری شان سے کھڑا روشنی اور رنگ برنگی کمکموں سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ آج بڑے شاہ جی سید وجاہت علی شاہ کے بڑے پوتے سید زمان علی شاہ کی رسم مہندی تھی۔ شاہ ہاؤس میں شام پہلے ہی سے مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی اور یہ رونق رات دیر تک جاری رہی تھی۔ مہندی کی رسم بڑی دھوم دھام سے منائی گئی تھی اور اب شاہ ہاؤس کے مکین اور تمام مہمان خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، ماں سوائے اس کے جس کی آج پوری دنیا ہی تہس نہس تھی۔ رسم کے دوران جب اس نے اس شخص کو دیکھا جو اس کا کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ تھا، تو اس کے اندر عجب بے کلی پھیل گئی تھی۔ وہ شخص وہ تھا جس نے اس سے اس کی عزت، غرور اور اس کی ذات کا مان چھین لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آج تہی دامن تھی۔ ماضی قریب کی تمام تلخ یادیں آج نئے سرے سے یاد آ کر اسے چوکھے لگا رہی تھی۔ شاہ ہاؤس میں آنے کے فیصلے نے اسے پھر سے ماضی میں لا پٹکا تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے روز ہی وہ کلاس میں لیٹ پہنچی تھی۔ اسے اپنی کلاس ڈھونڈنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج طالب علموں کی کافی کم تعداد حاضر ہے۔ وہ پچھلے نشستوں میں سے ایک پر جا بیٹھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک لڑکی آ کر براجمان ہوئی۔ وہ خود تو کافی کمزور لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی، اس لیے دوسری لڑکی نے ہی بات چیت میں پہل کی۔ ہیلو، آئی ایم زارا شہباز اور میں رابیل شاہ۔ اس نے بھی اپنا نام بتاتے ہوئے زارا کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ لگتا ہے آج کلاس نہیں ہوگی، فرسٹ ڈے عموماً کلاس نہیں ہوتی۔ چلو آؤ باہر چلتے ہیں، اور ویسے بھی کلاس کا آدھا ٹائم تو گزر ہی چکا ہے۔ زارا کے کہنے پر رابیل نے ایک نظر کلاس کو دیکھا جس میں اب ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، سو رابیل کو زارا کے ساتھ جانا ہی پڑا۔ وہ دونوں باہر گراؤنڈ میں بینچ پر بیٹھ گئی۔ تمہیں فزکس میں ماسٹرز کا خیال کیسے آیا؟ یہ میری ڈیئر ماما کا شوق تھا کہ میں فزکس کی فیلڈ جوائن کروں، زارا کے پوچھنے پر رابیل نے جواب دیا، اور مجھے بچپن سے ہی پیور سائنسز کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، اور میرا یہ شوق آج مجھے یہاں پنجاب یونیورسٹی کھینچ لایا، زارا نے اپنا بتایا۔ شاید یہ کسی کی نظروں کی تپش تھی جو رابیل کو پیچھے دیکھنا پڑا، اور پیچھے نظر جاتی ہی ایک گروپ پر پہنچی جس کے بیچ کھڑا ایک بھرپور مردانہ وجاہت کا حامل لڑکا اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ رابیل کی نظروں کے تعاقب میں جب زارا نے بھی دیکھا تو وہ جھٹ سے بولی، ارے یہ تو یونیورسٹی کا سب سے بیسٹ گروپ ہے، اس کے تمام لڑکے لڑکیاں یونیورسٹی کے ٹاپ اسٹوڈنٹس میں ہیں، اور تو اور یہ لوگ تو کسی اور سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، خاصے اونچے دماغ کے ہیں یہ سب۔ زارا نے ایک ہی سانس میں سب کچھ رابیل کو بتا دیا۔ اور وہ جو سب سے ہینڈسم لڑکا ہے نا جو بیچوں بیچ کھڑا ہے، وہ اس گروپ کا ہیڈ ہے، سید ہمدان علی شاہ، جو اپنی پرسنالٹی اور قابلیت کے بلبوتے پر بہت اکڑتا ہے۔ رابیل کافی حیران تھی کہ زارا کو یہ سب کیسے پتہ، جبکہ آج تو اس کا بھی پہلا ہی دن تھا۔ تم اتنا سب کچھ کیسے جانتی ہو؟ لو، ایکچولی میری ایک کزن بھی ادھر ہی پڑھتی ہے، بلکہ ان سب کی کلاس فیلو ہی ہے، تو اس نے ہی مجھے بتایا تھا، اور ایڈمیشن کے دوران کئی دفعہ آنا ہوا تو ان کے بارے میں مجھے کافی معلومات ہے۔ اور پھر جتنی دیر زارا اور وہ وہاں بیٹھی رہی، رابیل کو اس کی نظروں کی تپش محسوس ہوتی رہی۔ کلاس تو ہوئی نہیں تھی، سو دونوں نے واپسی کی راہ لی۔ گاڑی کے ہارن پر چوکیدار نے گیٹ واک کیا، جس پر سید ہمدان علی شاہ گاڑی اندر لے آیا۔ پورچ میں گاڑی روکتے ہی اس کی نظر لان میں بیٹھی اماں جان اور اپنی ماما جان پر پڑی، ساتھ ہی اس کے ماموں کی بیٹی عرشیہ بھی بیٹھی تھی۔ گاڑی سے اتر کر وہ لان کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتا رہے میرا شیر پتر۔ اماں جان کے لہجے میں اس کے لیے محبت چھلک رہی تھی۔ اتنا دل لگا دیا آنے میں، جانتے بھی ہو کہ ماں تمہارے بغیر کتنی ادھوری ہے۔
मामा जान ने उसे गले लगाते ही शिकवा किया। क्या मामा जान, अब एक ही साल तो रह गया है, फिर यहाँ आपके कदमों में हमेशा हमेशा के लिए डेरा डाल लूँगा। बातें करना तो कोई तुमसे सीखी। शाफिया बेगम ने उसके फलसफियाना अंदाज पर चोट करते हुए कहा। और अर्शिया जी, आप कैसी हैं और हमारी हवेली में कब कदम रखा? अरे हम तो कब से आए हुए हैं, आपको अपने कामों से फुर्सत मिले तो इधर उधर की खबर हो। अर्शिया की उससे गहरी दोस्ती थी जो अब उसके यूनिवर्सिटी जाने से मान पड़ गई थी। ये डायलॉग आप अपने उनके लिए संभाल रखिए, बस अगले माह आने ही वाले हैं। हमदान ने उसे अपनी आदत के मुताबिक छेड़ा, जिससे शर्मीली अर्शिया का चेहरा गुलाबी हो गया। चल हट पड़े, बेशर्म, क्यों तंग करता है बेचारी को? अम्मा जान ने उसे झाड़ा। हाँ बेचारी, हाँ जी बेचारी तो बहुत है मोहतरमा, तभी तो हमारे भैया को ले उड़ने के इरादे रखती है। हमदान ने ये सरगोशी अर्शिया के कान में की, और वरना अम्मा जान से कोई बईद ना था कि उसे जूती खींच कर मारती। अर्शिया से उसकी बचपन की दोस्ती थी, खेल कूद दुख तकलीफ सब में वो इसकी साथी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ हमदान के बड़े भाई सैयद अमान अली शाह को अर्शिया अच्छी लगने लगी, और लगती क्यों ना, वो थी ही इतनी सादा दिल और छुई मुई सी, किसी का भी दिल उस पर आ सकता था। लेकिन हमदान ने हमेशा उसे छोटी बहन ही समझा था। अमान की पसंदीदगी को मद्देनज़र रखते हुए अर्शिया को अमान के नाम की अंगूठी पहना दी थी, जबकि शादी अर्शिया की हाउस जॉब और अमान के MBA के बाद होना तय पाई थी। इस रिश्ते से हमदान आते जाते अर्शिया से छेड़छाड़ करता रहता। साहिवाल के बस स्टॉप पर उतरते ही राबेल ने एक लंबी सांस ले फिजा में अपने शहर की खुशबू को महसूस किया। उसे अपने शहर से बहुत प्यार था। उसका बस चलता तो वो कभी अपने शहर से दूर न जाती, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अमल करते हुए अपनी पढ़ाई की खातिर अपने शहर को खैरबाद कहना पड़ा। BSc तक साहिवाल में तालीम हासिल करके अब उसे MSc के लिए मजबूरन लाहौर जाना पड़ा, क्योंकि साहिवाल में कोई बड़ा इदारा MSc नहीं करवा रहा था, और जो करवा रहा था वहाँ फ़िज़िक्स का मजमून नहीं था। राबेल ने बहुत खुशहाल घराने में आंख खोली थी। उसके शफीक से पापा जानी उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे। बकौल उनके राबेल उनकी मैना है। यही हाल बहुत सोबर और प्यारी सी मामा जानी का था। राबेल के पापा जानी सैयद मिनहाज अली शाह मकामी कॉलेज में मैथ्स डिपार्टमेंट के हेड थे, और वो उस शहर की जानी पहचानी शख्सियत थे। उन्होंने लंदन से मैथ्स में PhD कर रखी थी, जबकि राबेल की मामा जानी ने उन्हीं के सब्जेक्ट में MPhil कर रखा था, लेकिन वो हाउसवाइफ का काम सरअंजाम दे रही थी। दोनों मामा पापा की यही इकलौती औलाद थी, और दोनों के प्यार ने उसकी ज़ात में कोई ख़राबी या बिगाड़ की बजाय उसकी ज़ात में मजबूती और निखार पैदा किया था। वो इकलौती होने के बावजूद अपने वालिदैन की बहुत फर्माबरदार औलाद थी। उसकी बड़ी वजह उनके घर का माहौल था। पापा जान का वक्त पर दिया हुआ अखलाकियात पर लेक्चर और मामा जान की घरेलू तरबियत ने उसकी शख्सियत को पूरा एतमाद और मुकम्मल बना दिया था। राबेल साहिवाल आई तो सामान रख कर फ़ौरन अपनी बेस्ट फ्रेंड आमना की तरफ दौड़ लगा दी, जो उनके पड़ोस में रहती थी। दोनों ने BSc तक इकट्ठे पढ़ा था। आमना की शादी उसके कज़न के साथ तय हो गई थी, इसलिए यूनिवर्सिटी में दोनों का साथ ना हो सका। घर में दाखिल होते ही उसे आमना नज़र आ गई, जो लॉन में पौधों की काट छांट कर रही थी। कैसी हो राबेल, तुम्हारे बगैर देखो किन किन चीज़ों में खुद को उलझा लिया है मैंने। गले मिलते ही आमना की आंखें भर आईं। बस बस रहने दो, इतना ही अफसोस हो रहा था, फिर मुझे अकेली को जाने क्यों दिया? लेकिन तुम्हें तो शादी का शौक़ सवार था ना, अब सड़ती रहो। राबेल को अभी तक आमना के लाहौर ना जाने पर गुस्सा था, सो आते ही उसे सुना डाली। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, अब इतने दिन बाद आई हो तो चलो सुकून से बातें करें। इतना कुछ है तुम्हें बताने के लिए, और कुछ तुमसे सुनने के लिए। आमना ने राबेल का फूला हुआ मुंह देखकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश की, तो वो अपनी सहेली की सदा पर मुस्कुरा दी। हाँ तो अब सुनाओ, लाहौर को कोई ड्रीम मैन मिला? आमना ने राबेल का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। मैं वहाँ पढ़ने गई हूँ, ड्रीम मैन ढूंढने नहीं। अच्छा तो जनाब, ड्रीम मैन के लिए आंखें खोल कर रखना पड़ती हैं, वो तो खुद तुम्हारे पास चल कर नहीं आएगा। आमना ने हंसबे आदित राबेल को छेड़ा। अच्छा छोड़ो अपने मंगेतर की, सुनाओ कब आ रहा है तुम्हें लेने? दोनों देर तक बातें करती रहीं। इस तरह आमना से खुशगवार मुलाकात करके वो अपने घर आ गई, क्योंकि अभी उसे अपने पापा जानी को अपने हाथ की कॉफ़ी भी पिलानी थी। अब तो यूनिवर्सिटी से मानूस हो चुके थे। 4 माह कैसे गुजरे पता भी नहीं चला। आज राबेल और ज़ारा का फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट पेपर था। दोनों आज बहुत खुश थीं, क्योंकि दोनों के पेपर्स बहुत अच्छे हुए थे। राबेल अपनी क्लास की सबसे होनहार स्टूडेंट थी, पूरा डिपार्टमेंट ये बात जानता था। एक तो वो BSc में थी भी गोल्ड मेडलिस्ट, और इस यूनिवर्सिटी आने पर तो उसके जौहर खुलकर सामने आ रहे थे। वो अपनी जहानत के बलबूते पर नुमाया मकाम हासिल कर चुकी थी। वो दोनों पेपर देकर हाल से बाहर निकली तो मौसम बहुत हसीन हो रहा था। आसमान पर काली बदलियाँ अटकेलियाँ कर रही थी। एक तो पेपर ख़त्म होने की खुशी, ऊपर से मौसम हसीन।
دونوں نے کینٹین میں جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کینٹین میں داخل ہوتی وہی بیسٹر یونیورسٹی کا مشہور گروپ ان کی طرف بڑھا اور ان میں سے حمدان علی شاہ نے اسلام کیا۔ سید حمدان علی شاہ اپنی وجاہت کے علاوہ ذہانت میں بھی بے مثال تھا۔ رابعہ کی طرح وہ بھی بہت ذہین اسٹوڈنٹ تھا اور یونیورسٹی کے اکثر اساتذہ اسے اچھے سے جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اینول فنکشن میں اسے ہوسٹنگ کے لیے کہا جاتا، لیکن اس سال اساتذہ نے رابعہ شاہ کا نام بھی دیا ایز اے کو ہوسٹ۔ اسی کی بابت حمدان علی شاہ آج اس کے پاس چلا آیا تھا۔ حمدان علی شاہ کے اسلام کا جواب صرف زارا نے دیا، جبکہ رابعہ نے ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈال کر اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ایکسکیوز می مس رابعہ شاہ، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ حمدان نے رابعہ کا رویہ نظر انداز کر کے اس کو مخاطب کیا، جبکہ حمدان تو کسی ارے غیرے کو بلانا پسند بھی نہیں کرتا تھا، مگر رابعہ کو دوسری مرتبہ مخاطب کرنے پر حمدان کو ناگوار نہیں گزرا، جبکہ گروپ کے باقی ممبرز حیران کھڑے تھے۔ لیکن مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ رابعہ کے ری ایکشن پر وہاں موجود سبھی لوگ حیران کھڑے تھے۔ رابعہ جیسی ویل مینرڈ لڑکی سے کوئی بھی اس طرح کی بدتمیزی کی امید نہیں رکھتا تھا، جبکہ رابعہ کو تو حمدان پہلے دن سے ہی عجیب لگا تھا۔ کچھ زارا کی باتوں سے بھی رابعہ کو حمدان کا غرور ایک آنکھ نہیں بھایا۔ حمدان علی شاہ نے سب سے مٹھیاں بھینچ لی، لیکن کچھ کہا نہیں۔ نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جس کے تحت وہ رابعہ کو کچھ کہے بغیر چھوڑے جا رہا تھا۔ حمدان نے اپنے گروپ کو اشارہ کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ حمدان کے فرینڈ اس کے رد عمل پر حیران تھے، تو دوسری جانب زارا رابعہ کے بیہیویئر پر حیران تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ وہ یونیورسٹی کا سب سے ذہین اور ویل مینرڈ لڑکا ہے اور تم نے بغیر کسی سالڈ ریزن کے اسے سنا ڈالی۔ ایسا کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ ایک ضروری بات ہی تو کہنا تھی اسے تم سے۔ ان کے جانے کے بعد زارا نے رابعہ سے استفسار کیا اور اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ رابعہ اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال بھی چکی تھی۔ تمہیں کچھ اور کہنا ہے یا اب چلیں؟ زارا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ رابعہ جیسی اچھی سلجھی ہوئی لڑکی تو وہ اب کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے تم سے ایسے رویے کی امید نہیں تھی، اس نے صرف بات کرنا تھی، تمہیں کھا نہیں جانا تھا۔ زارا نے ایک بار پھر رابعہ کو قائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ یار زارا، تمہیں پرابلم کیا ہے؟ ہاں، میں جب اس شخص کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی تو پھر تم کیوں اسے بار بار درمیان میں لا رہی ہو؟ انتہائی فضول لوگوں کو کب سے ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہے تم نے؟ چلو اب دیر ہو رہی ہے، ابھی سامان بھی اٹھانا ہے، پھر بس ہی نہ نکل جائے۔ ابھی رابعہ نے 2 قدم اٹھائی تھے کہ زارا نے اس کی کلائی تھام لی۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے حمدان میں ایسی کون سی فضولیات دیکھ لی جن کی بنا پر تم اسے فضول کہہ رہی ہو؟ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیوں اس کی طرفدار بنی ہوئی ہو۔ خیر، میں تمہیں یہ پہلی اور آخری مرتبہ بتا رہی ہوں کہ مجھے اس شخص کی آنکھوں سے فرعونیت ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مجھے وہ ایک آنکھ نہیں پاتا۔ غرور پتہ نہیں کس بات کا ہے، اس میں بڑا آیا وہ ڈیرا کہیں کا۔ رابعہ نے بھی ایک ہی سانس میں حمدان علی شاہ کے گن گنوا دیے۔ کیوں؟ اس نے تم پر ایسی کون سی نظر بازی کر لی ہے؟ زارا اب بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی، اور ہوتی بھی کیسے؟ رابعہ کے تمام الزامات مفروضات کی طرح خود ساختہ ہی تھے، جو کم از کم زارا کی سمجھ سے باہر تھے۔ اب زارا کو کون سمجھاتا کہ زندگی میں کچھ لوگوں سے بس اللہ واسطے کا بیر ہو جاتا ہے، اور رابعہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ رابعہ کو اب روز سے ہی حمدان سے عجیب سی چڑ ہو گئی تھی۔ میں تمہیں اب کچھ نہیں سمجھا سکتی، اور پلیز اب اس بندے کو گولی مارو اور چلو، ورنہ بس نکل جائے گی۔ زارا رابعہ کو یہ بات دوبارہ سمجھانے کا ارادہ تک کر کے اس کے ساتھ چل پڑی، مبادا وہ مزید استفسار پر اسے ہی جھاڑ پلا دے۔ ساہیوال آ کر بھی رابعہ کا موڈ آف ہی رہا تھا۔ اس فضول شخص کی وجہ سے آج زارا سے بھی تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ یہ سوچ کر رابعہ کو اور بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ کب سے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی کڑ رہی تھی کہ کچن سے ماما جانی اس کے لیے جوس لے کر نکلی۔ ارے رابعہ جانو، میں کب سے نوٹ کر رہی ہوں کہ تم کچھ الجھی سی ہو۔ کیا پرابلم ہے میرا بچہ؟ آپ کو پتہ ہے ماما جانی تو آپ کی فرینڈ ہے، چلو جلدی سے بتاؤ کیا بات ہے؟ کچن ونڈو سے وہ رابعہ کو نوٹ کر رہی تھی، سامنے ٹی وی لگا ہونے کے باوجود وہ غائب دماغی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی کہ اگر کوئی بات بری لگتی تو وہ بات دنوں تک اس کے حواس پر سوار رہتی۔ نو ماما جانی، اس کو کوئی بات نہیں، ایوری تھنگ از اوکے۔ او ماما کی جان، ماما جانی نے اسے پیار سے گلے لگا لیا۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے تمام پیار سمیٹتی تھی۔ اسے دیکھ کر شازیہ بیگم کو اپنی مومانی جان یاد آ جاتی تھی، یعنی رابعہ کی دادو۔ وہ اپنی دادوں پر پڑی تھی۔ ایک ایک نقش رب نے بڑی خوبصورتی سے بنایا تھا، ویسے ہی بڑی بڑی غزالی آنکھیں، سر قد کمر تک لمبے سلکی چمکتے بال اور ستوان آنکھ، اور ساتھ ساتھ سنہری رنگت اس کی شخصیت کو مزید جاذب نظر بناتی تھی۔ رابعہ نے ماما جانی کو اس طرح لگاتار دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ ان کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ کیا ماما جانی، آپ کبھی کبھی مجھے ایسے کیوں دیکھنے لگتی ہیں جیسے کچھ کھوج رہی ہوں؟
میرے چہرے میں کسی اور کا چہرہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ رابیل کی اس قدر پرفیکٹ اندازے پر چونک کی ضرور تھی، لیکن لمحوں میں ہی سنبھل گئی۔ ہاں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میری بیٹی ہے ہی اتنی پیاری کہ اس کے ایک ایک نشق کو دل میں اتارنے کو دل کرتا ہے۔ ماما جانی نے پیار سے اس کی پیشانی چوم لی۔ ہاں ماما جانی، آپ نے اور پاپا جانی نے مجھے کبھی اپنے رشتوں کے بارے میں نہیں بتایا۔ آپ دونوں ہمیشہ بات ٹال دیتے ہیں یہ کہہ کہ ابھی تو تم چھوٹی ہو، لیکن اب تو میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہو گئی ہوں، پلیز اب تو بتا دیں۔ رابیل کو ہمیشہ سے ہی رشتوں کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی فرینڈ کے کزنز آتے تھے، کھیلتے گھومتے پھرتے، پھر اس کے نانا نانی دادا دادی ان کو عیدی دینے آتے تو وہ اسکول میں خوشی خوشی اپنی چیزیں دکھا رہے ہوتے اور رابیل کی آنکھیں پانیوں سے بھر جاتی۔ وہ اسکول سے واپسی پر پاپا جانی سے استفسار کرتی اور پھر گھر آ کر ماما جانی سے بھی سوال کرنا نہیں بھولتی، لیکن جواب وہی ہوتا تھا، بیٹا ابھی آپ چھوٹی ہو، جب بڑی ہوگی تو سب سے ملوائیں گے آپ کو۔ جیسے جیسے رابیل بڑی ہوتی گئی، اسے سمجھ آتی گئی کہ کوئی ایسا حادثہ یا کوئی ایسی بات ماضی میں ضرور ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہ رشتے اس سے دور ہو گئے ہیں، لیکن ایک تسلی یہ بھی تھی کہ بڑے ہو کر یہ رشتہ مل جائیں گے اور پھر وہ اپنے دادا دادی اور نانا نانی سے بہت سی عیدی لیا کرے گی اور اپنی فرینڈس کو دکھایا کرے گی۔ لیکن اب جب وہ بالغ ہو گئی تھی تب بھی ماما جانی اور پاپا جانی اسے بتانے سے انکاری تھے۔ آج ماما جانی کا انکار سن کر اسے دلی دکھ ہوا تھا، لیکن اس نے سوچا تھا کہ اگر یہ رشتے اچھے ہوتے تو ضرور میرے پاس بھی ہوتے۔ شاید انہوں نے ماما جانی اور پاپا جانی کے ساتھ کچھ برا ہی کیا ہوگا جو آج دونوں ان رشتوں کے بارے میں سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ ماما جانی اسی سوچوں میں گم چھوڑ کر کچن میں ہانی دیکھنے کے لیے جا چکی تھی۔ اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تو وہ بھی اپنے کمرے کی طرف آرام کی غرض سے چل دی۔ یار ہمدان غصہ تھوکتے، وہ ایک لڑکی ہے، اس سے بدلہ لے کر تو کیا کرے گا، اور پھر سب کو تمہاری عادت کا علم ہے، اس کی قید سے تم برے تو نہیں بن سکتے نا۔ معیز پچھلے 2 گھنٹوں سے اسے سمجھانے میں اپنا سر کھپا رہا تھا، لیکن ہمدان بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ اس کے سر پر رابیل شاہ سے بدلہ لینے کی دھن سوار ہو گئی تھی اور اب اس کا اپنے ہدف سے پیچھے ہٹنا ناممکن ہی لگتا تھا۔ اول تو وہ کسی کو بلا وجہ چھیڑتا نہیں تھا، اب جبکہ شروعات رابیل کی طرف سے ہوئی تھی اور وہ بھی بلا کسی وجہ کے، تو ہمدان کا غصہ سوانح پر تھا۔ کچھ اس کی رگوں میں خاندانی خون دوڑ رہا تھا جو اپنا بدلہ لیے بنا ٹلتے نہیں تھے۔ بدلہ لینے پر آتے تو جان لیے بنا نہیں ٹلتے تھے، لیکن اس وقت ہمدان جان لینے سے پرے کچھ مختلف سوچ رہا تھا۔ رابیل نے بغیر کسی وجہ کے اس کی عزت اور وقار کو کرچی کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہمدان کو تو اساتذہ بھی بہت عزت دیتے تھے، ایک تو وہ تھا ہی اتنا ذہین اور فرمانبردار، اور دوسرے وہ کسی کے لیے اذیت کا باعث نہیں بنتا تھا۔ وہ جس نہج پر اب سوچ رہا تھا اس پر تو کسی کا دھیان جا ہی نہیں سکتا تھا۔ تم اس انسلٹ کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جو بیچ چوراہے میں مجھے محسوس ہوئی۔ ہمدان کا غصہ کسی طور پر کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ یار تو سمجھنے کی کوشش تو کر یار، کون پاگل لڑکیوں سے بدلہ لیتے ہیں؟ اور پھر یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اس کی عزت بھی بیچ چوراہے پر بکھیرنا؟ دیکھ وہ لڑکی ہے، اسے بہت فرق پڑے گا، تو لڑکا ہے، تجھے نہ کوئی پوچھنے والا، نہ تجھ پر کوئی انگلی اٹھانے والا۔ ہمدان نے معیز کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا تو معیز کے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ وہ خود بہنوں والا تھا اور وہ سمجھ سکتا تھا کہ رابیل کے ساتھ جو کچھ ہمدان کرنے جا رہا ہے اس سے رابیل کی زندگی محدود اور مفلوج ہو کر رہ جائے گی۔ تو اپنا لیکچر بند کر اور بتا کہ تو میرا ساتھ دے رہا ہے یا نہیں۔ ہمدان کو معیز کا سمجھانا سخت زہر لگ رہا تھا، کیونکہ وہ کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ معیز کے تو پسینے چھوٹے ہوئے تھے کیونکہ اس نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا، کیا تو ہمدان نے بھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ معیز ہمدان کو بچپن سے جانتا تھا، دونوں اکٹھے بورڈنگ میں پڑھتے تھے اور کلاس فیلوز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے۔ کالج میں بھی دونوں نے ایک جیسے سبجیکٹس رکھے تھے، پھر یونیورسٹی آ کر ان کی دوستی عزیر سے ہوئی۔ وہ بھی انہی کی طرح پڑھاکو، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا اسٹوڈنٹ تھا۔ جب وہ تینوں ایم ایس سی میں آئے تو آذر اور عمیر سے ان کی دوستی ہوئی۔ سبھی ایک سے بڑھ کر ایک تھے، اس طرح سے ان 5 لڑکوں کا ایک گروپ بن گیا تھا جو یونیورسٹی میں اپنی قابلیت کے بل بوتے پر جانے پہچانے جاتے تھے۔ وہ سب اپنے گروپ میں تو بہت شرارتیں کرتے تھے، لیکن دوسروں کو بہت کم ہی شامل کرتے تھے، اس لیے سب ان کو تھوڑا مغرور سمجھتے تھے۔ حالانکہ ضرورت پڑنے پر یہ لوگ سب کی مدد بھی کھلے دل سے کرتے تھے، ان میں کبھی کسی نے کوئی غلط عادت نہیں دیکھی تھی۔ تبھی تو ہمدان کی بات سن کر معیز کو دکھ ہوا تھا، کیونکہ ان سب نے تو کبھی کچھ ایسا غلط سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ بات صرف ہمدان اور معیز کے درمیان تھی۔ ہمدان ہمیشہ اپنی ذاتی بات معیز سے شیئر کرتا تھا، کیونکہ وہ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ تو غلط کر رہا ہے، ایک بار پھر سوچ لے یار، ایسے جذبات میں آ کر بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ معیز نے ایک بار بھی ہمدان کو سمجھانے کی کوشش کی جو رائے گاہ ہی گئی تھی، تو میرا ساتھ دے رہا ہے کہ نہیں؟
بس مجھے اتنا بتا دے۔ حمدان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رابیل جیسی ضدی چڑیا کے اوپر کاٹ ڈالے اور اسے بے بس کر دے۔ اوکے یار، کول ڈاؤن، میں نے تجھے کبھی انکار کیا ہے؟ معیز نے آخر ہتھیار ڈال دیے۔ اگر وہ نہ بھی مانتا تو حمدان نے کون سا اپنی سوچ کو عملی جامہ نہیں پہنانا تھا؟ یہ ہوئی نا بات، مجھے یقین تھا کہ تو انکار کر ہی نہیں سکتا۔ چل یار، تجھے کچھ کھلاؤں، پھر مجھے اپنے مشن پر کام بھی شروع کرنا ہے۔ حمدان تو اس وقت بس سوچ کر ہی خوش ہو رہا تھا جب رابعہ علیشا بے بس ہو کر اس کے سامنے گڑ گڑا رہی ہوگی، جبکہ معیز بڑی پرسوچ نگاہوں سے حمدان کو دیکھ رہا تھا۔ اس دوست کو جس سے کبھی چوٹی کا بھی دل نہیں دکھایا ہوگا، اور اب بدلے کی آگ اسے کس حد تک لے آئی۔ ٹھہرے، پانی میں پتھر نہیں پھینکنے چاہیے ورنہ چھینٹے تو آپ پر پڑیں گے ہی نا، اور کبھی کبھی خاموش جھیل میں کنکر پھینکنے سے آپ پر پڑنے والے چھینٹے آپ کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ وجود کو بھی داغدار کر جاتے ہیں، اور ایسے سیاہ داغوں کی طرح انمٹ ہوتے ہیں جو آپ کے وجود پر اس طرح سے ثبت ہو جاتے ہیں کہ دوست احباب بھی آپ کو پہچاننے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ حمدان علیشا اور رابعہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ تو حمدان کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا، لیکن اب تو رابعہ علیشا نے خود اسے پکارا تھا، بلکہ للکارا، آ بیل مجھے مار کی طرح، اور یہ پکارنا رابعہ علیشا کو بہت مہنگا پڑنے والا تھا۔ صاحبہ سے واپسی پر بھی سارا راستہ رابعہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ بس اسٹاپ سے یونیورسٹی ہاسٹل جاتے ہوئے بھی وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اسے اپنے قریب رکتی پراڈو کا بھی اندازہ نہیں ہو سکا۔ ہوش میں تو وہ تب آئی جب دو آدمیوں نے اسے بازو سے پکڑ کر پراڈو میں کھینچ ڈالا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ایک آدمی نے اس کے چہرے پر رومال رکھ دی، جس سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اوف، ماما جانی، پاپا جانی۔ ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہی اس نے اپنے جان سے پیارے ماما اور پاپا کو پکارنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اسے اپنے پورے جسم میں بہت درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن آنکھیں کھلنے کی دیر تھی۔ اس نے جب خود کو غیر مانوس ماحول میں پایا تو سب کچھ اسے آہستہ آہستہ یاد آنے لگا کہ کس طرح وہ یہاں پہنچی، یعنی کہ میں اغوا ہو چکی۔ اوف، لیکن یہ سب کون کرے گا؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھا ہے۔ رابعہ علیشا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اغوا ہو چکی ہے، اور میرے ماما جانی اور پاپا جانی وہ یہ خبر کیسے سن پائیں گے؟ لڑکی کے لیے تو یہ داغ بن جاتا ہے کہ وہ اغوا ہوئی ہے، اور پھر میرے ماما اور پاپا جانی کیسے برداشت کریں گے؟ اے میرے اللہ، یہ کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سوچو کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جو رابعہ کو رونے اور چیخنے چلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ سب سوچ سوچ کر رابعہ کو لگ رہا تھا کہ اس کی دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ ایک دم ہی اسے کچھ خیال آیا، جس کے تحت اس نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس وقت وہ بہت ہی نفیس اور خوبصورت بیڈ پر موجود تھی، حد سے زیادہ خوبصورت اور اسٹائلش پردے اور ان سے ہم رنگ قالین اور کمرے میں موجود ڈیکوریشن پیسز بہت اعلیٰ ذوق کا نمونہ پیش کر رہے تھے۔ رابعہ نے بھاگ کر کھڑکی دیکھنے کی کوشش کی، لیکن یہ کیا! کھڑکی پر تو بہت مضبوط جنگلہ لگا ہوا تھا۔ باہر بہت اندھیرا تھا اور شکاری کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں دوپہر 2 بجے بس سے اتری تھی اور اب رات کا پہر، یعنی مجھے آدھا دن گزر گیا یہاں آئے ہوئے۔ اف میرے خدا! اس نے اپنا سر تھام دیا۔ سب میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ رابعہ کو اس سوچ کے ساتھ ساتھ ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ باہر بارش ہو چکی تھی اور اسے رات کی بارش سے بہت خوف آتا تھا۔ بادل کی گرج اور چمک سے اس کا دل دہل جاتا تھا۔ جب بھی رات کو ایسی بارشیں اور گرج چمک ہوتی تو ماما جانی اس کے کمرے میں آ کر اسے اپنی نرم نرم آغوش میں چھپا لیتی، لیکن اب وہ تنہا تھی۔ رابعہ کو یہ سوچ کر اور بھی شدت سے رونا آ رہا تھا۔ اب اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ کمرے میں پانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اور وہ صبح سے بھوکی پیاسی تھی۔ اس پر پھر سے غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ شاید اس رومال والے نشے کا اثر تھا کہ وہ دوبارہ نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے اپنی آنکھیں بھرپور کوشش سے پوری کھولی۔ کھڑکی سے آتی روشنی اسے صبح کا سلام پیش کری تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی دروازے پر پڑنے والی رابعہ کی نظر پلٹنا بھول گئی تھی۔ دروازے پر تو سید حمدان علیشا اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا اور رابعہ کی ہونک بنی شکل دیکھ کر مسکرا رہا تھا، لیکن رابعہ کو تو اس کی ہنسی مکروہ لگ رہی تھی۔ تم کیسے؟ یہ سب کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ روتے روتے رابعہ کو وہ سب ایک دم یاد آ گیا۔ ہاں، وہ یونیورسٹی کا دن۔ اوف، تو اس نے اس دن کا بدلہ لینے کے لیے یہ گھٹیا حرکت کی ہے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہاں، اگر تم اس دن کی بات کو لے کر یہ سب کرے تو دیکھو، میں تم سے معافی مانگ لیتی ہوں، مجھے جانے دو پلیز۔ تم نہیں جانتے لڑکی کی عزت کیا ہوتی ہے۔ پلیز، کوئی اور موقع ہوتا تو رابعہ حمدان کو 2-4 تھپڑ رسید کرتی، لیکن اب تو وہ اس کی قید میں تھی اور اسے اس قید سے جلد از جلد چھٹکارا پانا تھا۔
پہلی بات تو یہ کہ اب تم یہاں سے جب تک میں نہ چاہوں کہیں بھی نہیں جا سکتی، اور ہاں اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ دوسری بات عزت، تم مس رابیل شاہ، عزت کا تو آپ کو خود نہیں پتہ کہ کیا ہوتی ہے، اور ویسے بھی اب تو تمہیں سب لوگ میری عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ سو اپنی عزت کی تو تم فکر مت کرو، وہ میری امانت۔ ہمدان نے بڑے تحکمانہ انداز سے رابیل کو سب کچھ باور کرانے کی کوشش کی۔ اس سب بکواس کا کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی باتوں سے مطلب اخذ کر کے رابیل کو تو چھکے چھوٹ گئے تھے، وہی جو مطلب تمہیں سمجھ میں آیا۔ اچھا پہلے یہ کھانا کھا لو، پھر تمہیں اپنے سب مطلب سمجھا دیتا ہوں۔ ہمدان نے کھانے سے بڑی ٹرے اس کے سامنے رکھی، جسے رابیل نے بڑے زور سے زمین پر دے مارا۔ ہمدان کا ہاتھ بھی ساختہ ہی اٹھا تھا، رابیل کا چہرہ سرخ کر گیا تھا۔ ہاتھ اتنا بھاری پڑا تھا کہ رابیل کا سر سائڈ ٹیبل کے کارنر سے لگا، اور وہ درد سے بلبلا اٹھی تھی، جبکہ اس کا چہرہ لمحوں میں خون سے تر ہو گیا تھا۔ ہمدان نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا، اور رابیل ہمدان کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ رابیل کی آنکھ کھلی تو اس نے کڑا کر پانی کی ضرورت محسوس کی، جس پر قریب کرسی پر بیٹھے ہمدان نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ میں سے گلاس میں پانی انڈیلا اور رابیل کے آگے کیا۔ اس نے گلاس پکڑنے کی کوشش کی، لیکن سر کا درد اتنا شدید تھا کہ وہ اٹھنے سے قاصر تھی، جس پر ہمدان نے اسے کمر سے پکڑ کر سہارا دیا اور پانی کے چند گھونٹ اسے پلائے۔ اگر رابیل اس حال میں نہ ہوتی تو وہ کبھی یہ سب کچھ برداشت نہیں کرتی، لیکن ایک تو سر میں شدید درد، اوپر سے اس ظالم کی قید۔ رابیل کو اپنی بے بسی پر جی بھر کے رونا آیا۔ ہمدان دیکھ رہا تھا کہ گزشتہ 2 دن سے رابیل کی حالت کیسی دگرگوں ہو گئی تھی۔ گلابی گال اب بخار میں ہونے کے باوجود پیلے سے ہو گئے تھے۔ ہمدان کے دل کو کچھ ہوا، لیکن وہ جلد ہی سنبھل گیا۔ رابیل شاہ، رونا بند کرو اور یہ کھانا کھا لو۔ جب سے رابیل یہاں آئی تھی تب سے اس نے صرف 1 گلاس پانی ہی پیا تھا، یعنی اس نے مسلسل 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ نہیں، میں یہ نہیں کھا سکتی، پلیز تمہیں رب کا واسطہ مجھے جانے دو۔ دیکھو اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی، اوکے؟ تم وعدہ کرو کہ میرے کھانا کھا لینے کے بعد تم مجھے چھوڑ دو گے۔ وعدہ نہیں کرتا، ہاں کوشش ضرور کروں گا۔ ابھی تو ہمدان نے اپنا پلان پورا کرنا تھا، وہ کیسے جانے دے سکتا تھا رابیل کو؟ تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ پہلے تم کھانا ختم کرو، پھر تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، وعدہ۔ ہمدان نے بھی سوچا کہ چلو جلد ہی کام پورا ہو جائے گا اور پھر اسی بہانے یہ لڑکی کچھ کھا ہی لے گی۔ رابیل یہ سن کر کھانا کھانے لگی، لیکن اس سے نوالے حلق سے نیچے نہیں اتارے جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گلے میں کانٹے اگ گئے ہوں، لیکن پھر بھی اس نے تھوڑا بہت کھانا زہر مار کر ہی لیا تھا۔ کچھ تو وہ بھوکی بھی تھی اور اسے کچھ وجوہات جاننے کی بھی جلدی تھی۔ پلیز اب بتا دو یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ رابیل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اپنی غلطی پتہ چلے، جس کی سزا میں اسے یہاں لایا گیا تھا۔ ہاں تو تم اب میری بات تحمل سے سننا، تمہیں اپنی عزت کا بہت خیال ہے نا، تو اب تم میری عزت بن جاؤ۔ تمہاری عزت کی ذمہ داری بھی میرے ذمہ آ جائے گی، اور ہاں جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے، ورنہ تم جانتے ہو کہ یہ کام کیے بنا میں تمہیں یہاں سے جانے ہی نہیں دوں گا۔ ہمدان کا ڈھکا چھپا مطالبہ سن کر رابیل تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمدان ایسا کچھ کرے گا، کیونکہ اگر رابیل کو ہمدان سے کوئی چڑ بھی تھی تو جانتی تھی کہ وہ اس کی اپنے دماغ کا فطور ہے، اور اتنا تو وہ علم رکھتی تھی کہ ہمدان یونیورسٹی کا اچھا اسٹوڈنٹ تھا۔ ہمدان کے مطالبے نے اسے بہت سے پہلوؤں پر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اگر وہ یہ سب نہ کرتی تو ہمدان اسے جانے نہیں دیتا، اور پھر ایسی صورت میں اس کے ماما پاپا کیسے جی پاتے، جن کی اکلوتی پونجی ہی تھی وہ۔ ان سب پہلوؤں کو دیکھتے سوچتے اس نے ہمدان کو ہاں کر دی، اور اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی تو نہیں تھا۔ لیکن ہمدان کو رابیل کی ہاں کھٹکی تھی، وہ کیسے اتنی جلدی مان گئی، یہ ہمدان کے سمجھ سے باہر تھا۔ خیر اس نے یہ سب سوچے فوراً سے جھٹک ڈالی، کیونکہ اس کا مقصد تو رابیل کو بے بس کرنا تھا اور اپنے پنجرے میں قید کرنا تھا۔ جس طرح رابیل نے اسے بے عزت کیا تھا، اسی طرح وہ بھی رابیل کو تاعمر بے بسی دیکھنا چاہتا تھا، اس پر خوشیوں کے دروازے بند کر دینا چاہتا تھا۔ یہ سب ہمدان شاہ کے مزاج کے بالکل برعکس تھا، لیکن بدلے کی آگ کب کسی کو سوچنے کے قابل چھوڑتی ہے۔ اگلے چند گھنٹوں میں رابیل کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ رابیل منہاج شاہ سے رابیل ہمدان علی شاہ بن گئی تھی۔ سائن کرتے ہوئے اس نے اپنی بے بسی اور اکیلے پن پر بہت رونا آیا۔ ایسا کیا تھا جو رابیل یہ سب کرنے پر تیار ہو گئی تھی، یہ خود رابیل بھی نہیں جان پائی تھی۔ پلیز اب تو جانے دو۔ ہمدان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر رابیل نے پھر سے اس کی منت کی۔ جوں جوں ہمدان بیٹھ کے قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے رابیل کا دل دھڑک رہا تھا۔ دیکھو میں نے تمہارا کہا مان لیا، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں مان سکتی، پلیز مجھ سے دور رہو۔
مسز رابیل، ہمدان شاہ کو کتنی خوش فہمی ہے اپنے بارے میں۔ تم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ تمہارے قریب آیا جائے، بلکہ مجھے تو تمہارا وجود ہی برداشت نہیں تو تمہیں چھونا تو دور کی بات ہے۔ ہمدان بول نہیں رہا تھا بلکہ اب پھنکار رہا تھا۔ پھر تو تمہیں مجھے اس بندھن میں باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف اور صرف تمہیں اپنی نظروں کے سامنے بے بس دیکھنے کے لیے، اور شاید دنیا کے سامنے بے عزت کرنے کے لیے۔ تمہیں بہت اچھا لگتا ہے نا کہ لوگ تمہیں نیک و پار سے جانے، تو دیکھ لو اب لوگ کیا کہیں گے۔ وہ مکروہ ہنسی ہنس رہا تھا۔ رابیل کا اندر تک چل اٹھا۔ اب کرو مجھ سے بدتمیزی، منہ توڑ دوں گا میں تمہارا۔ ہمدان نے رابیل کا چہرہ اپنے ہاتھ سے اتنی زور سے دبایا کہ رابیل کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ چلو آؤ میں تمہیں چھوڑا، اور ہاں یہ بات ذہن نشین کر لو کہ آئندہ کسی بھی لڑکی سے بدتمیزی مت کرنا، ورنہ نتیجہ تم دیکھ ہی چکی ہو۔ رابیل کو تو کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اسے اب ہمدان کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں رہا تھا، کیونکہ زندگی تو وہ اس کی برباد کر ہی چکا تھا۔ اسے زارا کی، یونیورسٹی کی، لوگوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اسے بس اپنے ماما پاپا کی فکر ستا رہی تھی کہ وہ کس حال میں ہوں گے، وہ اس سے کیسا سلوک کریں گے۔ لیکن اسے ایک یقین بھی تھا کہ ماما پاپا اس کی بات سنیں گے، انہیں رابیل پر یقین ہوگا، کیونکہ زندگی میں کبھی کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف نہیں کیا تھا۔ اور پھر وہ کردار کے لحاظ سے کوئی گری ہوئی لڑکی نہیں تھی۔ اسے اپنے پاپا ماما پر پورا بھروسہ تھا، یقین تھا کہ وہ اسے سنبھال لیں گے۔ تمہیں کہاں ڈراپ کروں؟ کار سٹارٹ کرتے ہی ہمدان نے رابیل سے پوچھا، جو کسی گڑیا کی طرح خاموش بغیر پلکیں جھپکائے بیٹھی تھی۔ اوہ ہیلو، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ہمدان نے رابیل کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا تو وہ دنیا میں واپس لوٹ گئی۔ کہیں بھی اتار دو، اب زندگی میں کوئی بھی راستہ مجھے سرخرو نہیں کر پائے گا، اور میں ایسا چاہتا بھی نہیں ہوں۔ ہمدان نے بڑی بے رحمی سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ ہمدان نے یونیورسٹی سے تھوڑا پہلے ہی کار روک دی تھی، مگر رابیل کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ چلو اترو بھی اب، ہمدان نے رابیل کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ رابیل بنا اس کی طرف دیکھے کار سے نیچے اتر گئی تھی۔ اور یہ اپنا بیگ بھی لیتی جاؤ۔ ہمدان نے اسے اس کا بیگ دینے کے لیے پیچھے سے ہانک لگائی۔ رابیل نے پلٹتے ہی بیگ گاڑی کی سیٹ سے اٹھا لیا تھا۔ رابیل کے پلٹنے پر ہمدان کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تھی، اور پلٹنا بھول گئی تھی۔ کچھ تو تھا جو رابیل کے چہرے کو ہمدان کے لیے خاص بنا گیا تھا۔ بس ایک لمحہ تھا وہ، ہمدان کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ رابیل کے پیلے پیلے نوکوش دیکھ کر، سرخ ہوتی ناک کو دیکھ کر، آدھ اوڑے دوپٹے میں رابیل کے بکھرے بالوں کو دیکھ کر کیا حال ہو گیا تھا رابیل کا، صرف اس کی وجہ سے۔ ہمدان ابھی ملال کی وادی میں قدم رکھنا ہی چاہتا تھا کہ خود ساختانہ نے راستہ روک لیا۔ نہیں، یہ سب تو ہونا ہی تھا، ہر چیز کا بدلہ تو لازم ہے۔ ہمدان نے تمام خیالات کو جھٹکتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا لی۔ ہاسٹل وارڈن نے رابیل کو آڑے ہاتھوں لیا تھا، اور یونیورسٹی سے نکال دیے جانے کے سنگین نتائج سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ کسی کو کچھ خبر نہیں تھی، تو پھر اب رابیل کے پاس گھر جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ زارا سے بھی ملنے کی کوشش کی، لیکن وارڈن نے اسے اس سے بھی ملنے نہیں دیا، یہ کہہ کر کہ تم باقی گرلز کو بھی خراب کرو گی، نہ جانے کہاں رہیں۔ گھر والے بھی پتہ کرتے رہے۔ وہ اپنے ماما پاپا کے خیال سے کام گئی تو کیا ان کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ وہ ہاسٹل میں نہیں ہے؟ لاہور سے ساہیوال تک کا سفر آج سے پہلے کبھی اتنا طویل نہیں لگا تھا، لیکن اب تو یہ سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رابیل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں اڑ کر اپنے گھر پہنچ جائے، اور اس بات کا یقین کر لے کہ اس کے ماما پاپا کو اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے، اور وہ اسے لوگوں کی طرح بے عزت نہیں کریں گے۔ مگر 4 دن غائب رہنے کے بعد آج اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی، مگر اسے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ گیٹ کھلا تھا، چوکیدار موجود نہیں تھا۔ لان میں سفید چادر بچھی تھی، جس پر جا بجا کھجور کی گٹلیاں پڑی تھیں، اور بہت سے مرد حضرات گٹلیوں پر کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ اس کے قدم یہ سب دیکھ کر ڈگمگائے تھے، لیکن وہ ہمت مجتمع کرتے ہوئے اندر لاؤنج میں آئی تھی۔ وہاں خواتین بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھی۔ پھر اچانک سے سامنے آتی ہوئی آمنہ دکھائی دی۔ رابیل، کہاں تھی تم؟ آمنہ نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے سوال کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ماما جانی اور پاپا جانی کہاں ہیں؟ رابیل کو بہت عجیب لگ رہا تھا، ابھی تک اس نے اپنے پاپا جانی اور ماما جانی کو نہیں دیکھا تھا۔ آمنہ نے اسے کندھے سے تھاما۔ رابیل، حوصلے سے سنو، انکل آنٹی کا تو 3 روز پہلے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ہمیں تمہیں کانٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن تمہارا سیل فون آف تھا، اور یونیورسٹی میں تم نہیں تھی، اور پھر تمہارا انتظار کیا گیا، لیکن انکل آنٹی کی ڈیڈ باڈیز اس قابل نہیں تھی کہ انہیں زیادہ دیر رکھا جاتا، سو ہمیں ان کی آخری آرام گاہ پہنچانا پڑا۔ بہت افسوس ہوا، لیکن تم… آمنہ رابیل کی طرف نظریں کیے بغیر ہی اسے روح فرسا خبر سنا رہی تھی، لیکن جیسے ہی آمنہ کی نظر رابیل کے پھیکے چہرے پر پڑی تو زبان تالو سے لگ گئی، اور اگلے ہی لمحے رابیل پورے قد سے زمین پر آ گری تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ زندگی بہت پھیکی لگنے لگی تھی، زندگی کے سب رنگ عجیب لگنے لگے تھے۔ رابیل، رنگوں سے پیار کرنے والی لڑکی، رنگوں سے بھاگنے لگی تھی۔ رابیل کو جب کچھ سمجھ آنے لگا، تب تک سب لوگ رخصت ہو چکے تھے، صرف آمنہ اور اس کے امی ابو رہ گئے تھے۔ آگے زندگی اکیلے کیسے کٹنی تھی؟
یہ سوچ رابیل کو بستر سے اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ جان سے پیارے والدین کی وفات پر کون کون آیا تھا، تدوین کیسے کی گئی، سوائے چند جاننے والوں کے اور کوئی رشتہ دار نہیں آیا تھا۔ کوئی بھی پروفیسر صاحب کے خاندان کو نہیں جانتا تھا، صرف پروفیسر صاحب کے کولیگ، اسٹوڈنٹس اور چند ایک آس پڑوس کے لوگ ہی تدفین میں شامل ہوئے تھے۔ یہ سب آمنہ ہی کی بدولت رابیل کو پتہ چلا تھا۔ مسٹر اور مسز منہاج علی شاہ کو دنیا سے گئے 20 دن سے اوپر ہو گئے تھے۔ رابیل کو تو دنیا کی کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی رہتی۔ آمنہ ہی تھی جو اس کا کسی بچے کی طرح خیال رکھ رہی تھی۔ وہ دن رات اس کے ساتھ تھی۔ گھر میں ایک گارڈ، اس کی آیا اماں جو کچن سنبھالتی تھی، اور گھر کی صفائی کی ذمہ داری بھی انہی کی تھی، اور ان کے شوہر شرفو بابا جو باہر سے ضرورت کا سامان لا دیتے تھے یا لان کو دیکھتے تھے۔ یہ فیملی شروع سے ہی سرونٹ کوارٹر میں رہائش پذیر تھی اور گھر کے افراد ہی کی طرح تھی۔ رابیل کو ماما جانی سے زیادہ شریفہ اماں نے پالا تھا۔ اب بھی شریفہ اماں رابیل کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھیں۔ اماں کیوں چلے گئے ماما جانی اور پاپا جانی؟ انہیں پتہ بھی تھا کہ ان کی رابیل کا ان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ رابیل نے اماں شریفہ کا جھریوں بھرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ اماں کیا جواب دیتی؟ وہ جانتی تھی کہ رابیل اکیلی نہیں ہے، رشتہ دار موجود ہیں، لیکن ان کا کسی کو علم نہیں وہ سب کہاں ہیں۔ رابیل کی ماما جانی اکثر ان سے اپنے رشتہ داروں کی باتیں کیا کرتی تھی، لیکن کبھی انہیں ان کے شہر کا نہیں بتایا۔ اماں شریفہ بہت نیک خاتون تھی، تو شرفو بابا بھی آرزو انکساری میں کچھ کم نہیں تھے۔ دونوں کو رابیل کی بہت فکر تھی۔ جوان بچی تھی، منہاج صاحب نے بہت کچھ چھوڑا تھا رابیل کے لیے، لیکن ایک لڑکی کی زندگی صرف پیسے پر تو نہیں بسر ہوتی، اسے ایک مضبوط صاحبان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ اس دنیا کے بھیڑیوں سے چیر پھاڑ کر رکھ دے۔ لیٹے لیٹے رابیل کو اچانک ہمدان کا خیال آیا تھا۔ ہاں، وہی ہے اس سب کا ذمہ دار، میری بربادی کا اور ماما پاپا جانی کی موت کا ذمہ دار۔ نہ وہ میرے ساتھ ایسا کرتا، نہ ماما جانی اور بابا جانی کو میرے اغوا کی خبر ملتی اور نہ ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا۔ سوچ تو رابیل ٹھیک رہی تھی، لیکن مسٹر اور مسز منہاج کا تو رب کی طرف سے لکھا ہی یوں ہوا تھا، اور لکھے ہوئے کو کون ٹال سکتا ہے؟ اور پھر موت کا تو ایک بہانہ بننا ہوتا ہے، موت تو برحق ہے۔ یہ سوچتے ہوئے رابیل کو ہمدان سے بہت نفرت محسوس ہوئی تھی، اور خود سے اس سے بھی زیادہ نفرت اس کاغذی تعلق کی بنا پر جو ہمدان نے اسے زبردستی قائم کر چکا تھا۔ اس لمحے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ کیا جانتی تھی وہ ہمدان علی شاہ کے بارے میں؟ کچھ بھی تو نہیں، سوائے اس کے کہ وہ یونیورسٹی کا ہونہار اور اساتذہ کا ہر دل عزیز اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ کہاں کا رہنے والا تھا، اس کا خاندان کیسا تھا، اس کا کانٹیکٹ نمبر کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس، یعنی وہ تہیدہ ماں رہ گئی تھی۔ زندگی کی بازی، خوشیوں اور امیدوں کی بازی ہار گئی تھی وہ۔ سید ہمدان علی شاہ، تم سے زیادہ نفرت میں اس دنیا میں کسی سے نہیں کرتی، سنا تم نے؟ کسی سے نہیں، کسی سے بھی نہیں۔ رابیل ہذیانی انداز میں چیخی تھی کہ اس کی کن پٹی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ چاچی، میری باربی ڈال کہاں ہے؟ دانی نے ہانپتے ہوئے اپنی چاچی سے چھوٹی بہن کا پوچھا، جو خود کسی کام میں مصروف تھی۔ وہ خود بھی شاید کھیل کر آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے پارک تک گیا تھا، ورنہ تو اسے صرف باربی ڈال ہی اپنا سب کچھ لگتی تھی، اور بچوں کے ساتھ وہ زیادہ فری نہیں ہوتا تھا۔ اسے زندگی کے رنگ ڈال کے ہونے سے ہی نظر آتے تھے۔ دادو کے روم میں دیکھو دانی، چاچی نے اس کے چہرے پر اپنی گڑیا کے لیے فکر دیکھی اور وہ مسکرا دی۔ دانی اپنی باربی ڈال سے 3 سال بڑا تھا۔ ڈال اسے بہت اچھی لگتی تھی، پھولے پھولے گلابی گال اور سفید کھلتا ہوا رنگ، سنہرے بال، ایسے ہی تو وہ اسے ڈال نہیں کہتا تھا۔ دانی کو ہر وقت ڈال کی فکر ستاتی رہتی۔ اسکول جاتے وقت سب سے پہلے وہ اس کے گال پر چڑھا چٹ پیار کرتا، واپس آتے اسے ڈھونڈتا، اس کے لیے راستے سے خریدی کینڈیز اسے خود کھلاتا۔ جب ماما جان سونے کا کہتی تو ڈال کو ساتھ لیے اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا اور اسے اس کے کاٹ میں خود سلاتا تھا۔ بڑے پیار سے اس کے بال سنوارتا اور باقاعدہ ماں کی زبان سے سنی لوری سناتا، گالوں پر بوسے دے کر سلاتا۔ گھر والے اس کی ان حرکتوں پر ہنستے تھے اور اس قدر پیار پر ذرا پریشان بھی ہو جاتے تھے۔ یہ لڑکا تو رانوں کے پیچھے باولا ہو گیا ہے، میں تو کہتی ہوں ان دونوں کو ایک ہی کر دے، ورنہ یہ لڑکا تو اس کا ساتھ چھوٹنے پر ایک ایک کو مار ڈالے گا۔ اماں جان ہنس کر کہتی تو ان کی دونوں بہوئیں بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیتی۔ اماں جان، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، مجھے تو گڑیا بھی سگی اولاد سے بڑھ کر پیاری ہے۔ شافیہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئیں۔ دراصل 3 بیٹوں کے بعد ڈاکٹر نے انہیں مزید بچوں کے لیے روک دیا تھا ان کی حالت کے پیش نظر، ورنہ انہیں بیٹی کا بہت شوق تھا۔ بیٹیاں ہی تو ماں کے دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہیں، جبکہ گڑیا کی ماما بھی یہ بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ انہیں بھی بھابھی کے تینوں بیٹے اور خاص طور پر دانی بہت پسند تھا، اور وہ تھا بھی ان کی لاڈلی کا دیوانہ۔ سید حسنین علی شاہ کی ایک ہی اولاد تھی، سید وجاہت علی شاہ۔ وجاہت علی شاہ کی پیدائش پر چند پیچیدگیاں ہونے کے باعث سید حسنین علی
کہ شریک حیات اس جہان سے کوچ کر گئی تھی۔ پھر انہوں نے بہنوں کے بے حد اصرار پر اور کچھ وجاہت کا سوچ کر دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیگم بہت ہی نیک دل خاتون تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس مصلحت کے تحت انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ انہوں نے وجاہت شاہ کو ہی اپنی سکی اولاد سے بڑھ کر ممتا کا پیار دیا۔ پھر انہوں نے وجاہت شاہ کے لیے اپنی بھانجی زکیہ کو منتخب کیا، جس پر وجاہت شاہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ زکیہ بیگم بھی اپنی خالہ کا پرتو تھی، نہایت صابر، شاکر اور عاجز تھی۔ وجاہت شاہ کی زندگی کی گاڑی زکیہ بیگم کے ہمراہ نہایت سبک روی سے چل رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ سید حسنین شاہ اور ان کی بیگم وجاہت شاہ کو اس داغ مفارقت دے گئے۔ سید وجاہت علی شاہ کو اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا تھا، سید منان علی شاہ اور سید منہاج علی شاہ۔ دونوں میں مثالی پیار تھا۔ منان شاہ نے BA کر کے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا اور باپ کی زمینوں اور فیکٹری کو سنبھال لیا۔ اماں جان یعنی بیگم وجاہت علی شاہ نے منان کی شادی اس کی پسند سے اپنی بھتیجی سے کر دی، جو نہایت ہی خوش اخلاق تھی۔ انہوں نے آتے ہی تمام کام اپنے ذمے لے لیے تھے اور اپنی پھوپھی کو بستر پر بٹھا دیا تھا۔ ان کے اپنے دیور منہاج سے بہت بنتی تھی۔ منہاج شاہ ان دنوں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے۔ ان کا ارادہ PhD کرنے کا تھا، جبکہ وجاہت شاہ چاہتے تھے کہ وہ بھی منان شاہ کی طرح کاروبار سنبھالے۔ وقت آگے گزرا تو شافع بیگم نے اماں جان کے کہنے پر منہاج سے اس کی پسند دریافت کی، جس پر انہوں نے اپنی دور پرے کی رشتے کی پھوپھو کی بیٹی کا نام لے دیا، جس پر گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور وہ اس کو منہاج کے لیے بیاہ لائے۔ مسز منہاج بھی بہت اچھی تھی، دونوں بہوؤں کی آپس میں گاڑی چھینتی تھی۔ منہاج شاہ نے شادی کے بعد اپنا MPhil مکمل کیا اور اب وہ PhD کا سوچ رہے تھے۔ انہیں تعلیم سے بہت لگاؤ تھا اور وہ ایک اعلیٰ استاد بننا چاہتے تھے، کاروبار سنبھال کر اپنی ڈگریوں کو زنگآلود نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے آنگن میں کلکاریاں گونجنے لگی تھیں۔ سید منان علی شاہ کے ہاں یکے بعد دیگرے 3 بیٹے ہوئے، زمان علی شاہ، امان علی شاہ اور سب سے چھوٹا لاڈلا شاہ یعنی سب کا دانی۔ لیکن منہاج شاہ کو قدرت نے صرف ایک بیٹی سے نوازا تھا، جو سب سے بڑھ کر دانی کی گڑیا تھی۔ منہاج شاہ نے اپنے بابا سے PhD کرنے کی اجازت طلب کی تو وہ بھڑک اٹھے۔ تمہیں آگے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اتنا بڑا کاروبار ہو، تمہیں پڑھ کر نوکری کرنے کا شوق ہے، تم تو شاہوں کی اولاد لگتے ہی نہیں۔ لیکن بابا پلیز، یہ لاسٹ ڈگری ہے، بس 3 سال لگیں گے اور پھر میں آپ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جاؤں گا۔ منہاج شاہ اپنے بابا کو تسلی دے رہے تھے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وجاہت شاہ کے دماغ کی سوئی جہاں اٹک جائے وہاں سے آگے نہیں ہلتی۔ تم اپنی بچی کو سنبھالو، ماں ہے تمہاری جو تم سے پیار کرتی ہے، بھائی بھابھی ہے تمہارے، تمہیں کسی اور کا خیال نہیں۔ بابا تو میں 3 سال بعد آ کر بھی سب کے درمیان ہی بیٹھوں گا نا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانتے تو چلے جاؤ، لیکن اپنی بیوی اور بچی کو یہاں ہی چھوڑ دو اور دوبارہ یہاں قدم مت رکھنا۔ بابا کا حکم سن کر تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن شاید سید وجاہت شاہ یہ بات بھول گئے تھے کہ ان کی یہ اولاد بھی انہی کی طرح ضدی ہے۔ جبکہ دروازے کی اور سے باتیں سنتی بیگم منہاج اپنے ماموں کا یہ حکم سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ اپنے شوہر کو جانتی تھی، وہ PhD کے بغیر نہیں ٹلیں گے اور وہ خود اپنے محبوب شوہر کے بغیر کیسے رہیں گی۔ ایک طرف اتنے پیارے رشتے تو دوسری طرف محبوب شوہر خیر ہونا، تو وہی تھا جو منہاج شاہ چاہتے تھے۔ منہاج شاہ نے جب اپنے بابا کو کسی صورت مانتے نہ دیکھا، پھر ایک فیصلہ کر کے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے کہ انہیں اپنے کاندھے پر ایک نرم ہاتھ محسوس ہوا۔ دیکھا تو وہ شریک حیات تھے۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا، لیکن میں بابا جان کو جانتا ہوں، وہ اب کبھی نہیں مانیں گے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو، جو میں کہوں گا اس میں میرا ساتھ دو گی۔ نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے اپنی بیگم سے ایسا کہا تھا، لیکن وہ تو تھی ہی ان کی دیوانی، سو جھٹ سے انہیں ہاں کہہ دی۔ تھینک یو سو مچ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ چلو اب جلدی سے اپنی اور ڈال کی پیکنگ کر لو، ہمیں اگلے 2 گھنٹوں میں یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ منہاج شاہ کا حکم تھا، یہ روح فرسا خبر، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایسا۔ ستم یہ ہے کہ وہ ان سے وعدہ کر چکی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس امید پر پیکنگ کرنے لگی کہ اماں جان یا بڑی بھابھی روک لیں گی، لیکن وقت روان کیا، سب کچھ نہیں ہوا۔ اماں جان اور بھابھی کے روتے ہوئے چہرے بھی منہاج شاہ کو روک نہیں پائے، اور پھر اماں جان اور بھابھی کو انہیں روکنے کی اجازت بھی نہیں تھی، کیونکہ سید وجاہت علی شاہ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا، ورنہ بصورت دیگر وہ بھی ان کے ساتھ ہی اس گھر سے جا سکتی تھی۔ منہاج شاہ اماں جان اور بھابھی سے مل کر گھر کی دہلیز پار کرنے ہی والے تھے کہ وجاہت شاہ کی گرجدار آواز نے ان کے قدم روک لیے۔ اب اس گھر سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، گھر کی دہلیز پار کر کے جاؤ تو کبھی یہاں کا رخ مت کرنا۔ اور سنو لڑکی، تمہیں اپنے ماں باپ کے گھر دیکھا تو وہاں سے بھی نکلوا دوں گا، تم دونوں کا اب شاہ خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ منہاج شاہ کو تو بابا کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اپنا جنون پانے کے لیے انہیں یہ سب برداشت تو کرنا پڑے گا، اور اگر اس کٹھن سفر میں اپنی جان سے اس بیوی کا ساتھ رہا تو سفر سہل ہو جائے گا۔ لیکن وہ تو شوق میں آ گئی تھی، یعنی اب ماں باپ سے بھی نہیں مل سکتی، جو ایک موہوم سی امید باقی تھی کہ وہ بھی ختم، لیکن اپنے شوہر اور بچی کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اور پھر منہاج شاہ اپنی بیوی اور بچی سمیت اس عالیشان حویلی سے چلے گئے تھے۔
कभी ना लौटने के लिए। स्कूल से घर आते ही बच्चों ने चाचा चाची और दानी ने तो सिर्फ डॉल का पूछा, फिर जो खबर उन्हें दी गई वो बच्चों के नन्हे जहनों में सिमट कर रह गई। जमान और अमान तो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन दानी ने अपनी जान से प्यारी चाचू और डॉल का दुख सीने से लगा लिया था। पूरा 1 महीना बुखार में फनकता रहा, रात को डॉल के बगैर रोते रोते सोता था। वक्त गुजरने का इल्म ही नहीं हो सका, बच्चे जवान हो गए। जमान ने MBA करके अपने वालिद मनान शाह के साथ कारोबार संभालना शुरू कर दिया। अमान MBA कर चुका था, हाई स्टडीज़ के लिए मुल्क से बाहर किया, जबकि दानी बिजनेस फील्ड में आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन चला गया था। उसे भी अपने चाचू की तरह पढ़ने का बहुत शौक़ था। सैयद मिनहाज शाह के घर से चले जाने के 4 साल बाद जहाँ शाह को हार्ट अटैक हुआ और वो जानलेवा साबित हुआ। मिनहाज शाह से रब्ता करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर सब बेसूद साबित हुआ। वे ताल्लुकात की राहों की सब राहें मसदूद कर गए थे। ज़िंदगियाँ संभल गई थी, लेकिन सबके दिलों में कहीं ना कहीं एक हूक उठती थी। अम्मा जान को अपना लाडला मिनहाज ख्वाबों में आकर सताता, तो भाभी को अपना लाइक नटखट देवर बहुत याद आता। जमान और अमान को बहन की कमी महसूस होती थी, और दानी को अपनी बारबी डॉल बहुत याद आती थी। दादू अक्सर जिक्र छेड़ देती कि डॉल को तो अपने दानी की दुल्हन बनाना था, लेकिन अब ना जाने डॉल कहाँ खो गई थी। मनान शाह ने भी बाप के बाद भाई को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको ना मिलना था और ना मिले। हाँ, दानी को इंतज़ार था अपनी डॉल का, गुलाबी गालों वाली गुड़िया का। देखिएगा दादो, मेरी बारबी डॉल ज़रूर आएगी एक दिन, उसे हमारी चाहत वापस लाएगी। हाँ, मेरी चाहत उसे लाएगी। चाहत की शिद्दत। वो अक्सर दादू की गोद में सर रखे प्यार से डॉल को याद करता था, लेकिन आखिरी जुमला अपने दिल में कहता। उसकी सोचों के गर्दाब में उसकी डॉल थी, और अब जवान होकर भी सोचों का महवर वही डॉल थी। हाँ, उसे शदीद मोहब्बत थी अपने बारबी डॉल से, और ये मोहब्बत वो सबसे छुपा कर रखना चाहता था। सैयद मिनहाज शाह ने प्यारों से दूर रहकर अपना जुनून पा लिया था। लंदन से कानून की आला तरीन डिग्री हासिल करके साहिवाल शहर में आ बसे थे, और दरसो तदरीस के शोबे से मुंसलिक हो चुके थे। बीवी को एहतराम और प्यार देते तो अपनी बेटी को भी किसी और रिश्ते की कमी महसूस नहीं होने देते। वो अक्सर स्कूल से वापसी में पूछती कि मेरे दादो या नानो क्यों नहीं है, लेकिन वो उसे चॉकलेट से कोई खिलौना दिलाकर चुप करवा देते। लेकिन अपने दिल में बहुत दर्द महसूस करते थे। अपनों से दूर रहना बहुत बर्दाश्त का काम है, और वो भी इस सूरत में कि वो ज़िंदा हो, सांस लेते हो। रिश्ते इंसान को तोड़ देते हैं। बुढ़ापे की दहलीज पार करते हुए ये रिश्ते नए सिरे से इंसान पर वार करते हैं। इस उम्र में इंसान रिश्तों को तरसता है, लेकिन फिर आना आड़े आ जाती है। शराब से मिलने कोई ज़ैद हसन साहब आए हैं। जमान शाह फाइल देखने में मसरूफ़ था कि उसकी सेक्रेटरी से किसी के आने की इत्तला दी। सेक्रेटरी को हाँ करते जमान शाह ने फाइल्स को साइड पर रख दिया। अंदर आने वाले को देखकर वो बेसाख्ता खड़ा हो गया और आगे जाकर गले मिलने लगा। कहाँ चले गए थे यार, इतने अरसे बाद अब नज़र आ रहे। जमान शाह और सईद और ज़ैद हसन बचपन के दोस्त हैं। फिर ज़ैद हसन अपनी फैमिली के साथ एब्रॉड शिफ्ट हो गया, तो राब्ता बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। और अब अचानक 4 साल बाद ज़ैद हसन से मुलाकात हो रही थी। बस क्या बताऊँ, पाकिस्तान आते ही दादाजी ने ज़बरदस्ती साहिवाल शिफ्ट होने का हुक्म दे दिया, तो अब सारी फैमिली साहिवाल में होती थी। तुम इन्फॉर्म तो कर सकते थे, साहिवाल इतना दूर तो नहीं, और मेरे घर का रास्ता तुम यकीनन भूले नहीं होगे। जमान शाह ने मुँह बनाकर ज़ैद हसन से नाराज़ी ज़ाहिर की। बस घर के मसाइल और फिर कारोबार में ऐसे उलझा कि टाइम मिला ही नहीं। खैर, अब तो आ गया हूँ, प्लीज़ बैठने को तो कहो, और फिर कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त करो। सीधे तुम्हारे ऑफिस आ रहा हूँ। जमान शाह दोस्त की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वो अपने दोस्त की आदत अच्छी तरह से जानता था, उसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। जी मिस साहिज़ा, 2 लोगों के खाने का ऑर्डर कर दे, और प्लीज़ जल्दी अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर देकर वो ज़ैद हसन को लिए टेबल के सामने दीवार के साथ रखे आरामदेह सोफे पर आकर बैठ गया। हाँ, तो बता क्या चल रहा है आजकल? कुछ खास नहीं, बस घर और कारोबार। हाँ, कारोबार तो देख ही चुका हूँ, तो कदम जमा चुका है, अब घर बसाने का नहीं सोचा। मैंने क्या सोचना है, घर वालों ने सोच लिया, और चंद माह तक शादी मुतवक्का है। जमान शाह ने बताया। अरे वाह, मेरा दोस्त घोड़ी चढ़ने वाला है। शुक्र है मैं वक्त पहुँच गया, वरना तूने कहाँ बुलाना था। अच्छा ये छोड़ो, तू मुझे बता कि तुझे भी कोई पसंद आई कि नहीं? छेड़ने में तो कोई जमान शाह का सानी नहीं था। उसकी बात सुनते ही ज़ैद हसन के जहन ने एक परी पैकर के चेहरे का तवाफ किया था। आंखों में एक चमक आई थी जिसे जमान शाह भाप गया। हाँ, बता तो सही। है यार एक परी, लेकिन बहुत दूर है। वाह, मासूफ इश्क की वादी में कदम रख चुके हैं। अरे नहीं यार, इश्क कहाँ, जस्ट लाइकनेस एंड नथिंग एल्स। ज़्यादा हसन को वो अच्छी लगती थी, हंसती हुई दिल के तार छेड़ती हुई।
تو گھامڑ بات کرنا اس سے۔ نہیں یار، وہ میرے بہت ہی محترم استاد سر منہاج شاہ کی بیٹی ہے، اور میں ایسا چاہ کر بھی نہیں سوچ سکتا کہ میرے استاد کو میری وجہ سے پریشانی لاحق ہو، اس لیے ایک پراپر طریقے سے رشتہ لے کر جانا چاہ رہا تھا۔ لیکن زیاد حسن تو اپنے دھن میں بولے جا رہا تھا، لیکن زمان شاہ کا ذہن تو زیاد حسن کے استاد محترم کے نام میں ہی اٹک گیا تھا۔ اس سے زید کی بات مکمل نہ ہونی تھی۔ کیا بولا تو؟ کیا تیرے استاد کا نام منہاج شاہ؟ کیا کرتے ہیں؟ آئی مین ان کی فیملی، تو جانتا ہے انہیں؟ زیاد حسن کو لگا زمان شاہ انہیں جانتا ہے، تو ان کی فیملی کا بتا تو صحیح۔ نہیں، ان کی فیملی کوئی نہیں ہے، صرف اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ لیکن زمان شاہ کو لگا جیسے کوئی تالے کی چابی حاصل ہوگی۔ وہی ساہیوال میں رہتے ہیں کیا؟ ہاں ساہیوال میں ہی، لیکن وہاں رہتے نہیں رہتے تھے۔ زیاد حسن کی بات پر زمان شاہ کو لگا اگر جو بات اس کو کلک کر گئی سچ ہوئی تو بہت زندگیوں میں خلا آ جائے گا۔ دراصل سر اور ان کی مسز کا پچھلے دنوں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ زمان شاہ کو لگا کہ کمرے کی خوبصورت فال سیلنگ اس پر گر پڑی، قدموں تلے سے زمین کھینچی جا چکی تھی۔ زیاد حسن کا نام سب کے لیے خوشخبری کے ساتھ صدمہ بھی لایا تھا۔ پھر شاہ اس کے مکین اپنا غم بھلا کر اپنی امانت یعنی اپنی ڈاگ کو لینے چل دیا۔ اماں جان کو بیٹے اور بہو سے بڑھ کر پوتی کی فکر تھی جو اب اکیلی تھی۔ صبر تو آہستہ آہستہ آ ہی جاتا تھا۔ سب کی بابی ڈول اتنے پیارے رشتوں کے ہمراہ لاہور آ گئی، اور پھر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ساہیوال میں کوئی اپنا نہیں تھا، اب جب اپنے ملے تھے تو کس حال میں؟ لیکن ایک عرصہ وہ ان رشتوں کو ترسی تھی۔ اب یہ تشنگی ختم ہونے کے قریب تھی کہ ایک اور خلا نے زندگی میں جگہ بنا لی۔ اس کے پیارے پاپا جانی اور ماما جانی اس سے کچھ کہے سنے بغیر منہ موڑ گئے تھے۔ یہ دکھ اسے راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ جب سے لاہور آئی تھی اس نے سب کو اپنے اوپر پیار نچھاور کرتے پایا تھا۔ باپ سے زیادہ شفیق تایا جو اسے بیٹی بنا کر لائے تھے اور اپنا دیا ہوا مان پورا کر رہے تھے۔ آفس جاتے وہ خود اپنی نگرانی میں ناشتہ کرواتے اور آفس سے واپسی پر ڈھیروں چیزیں ہمراہ لاتے۔ پھر تائی جانتی جن کے گلے لگتے اسے اپنے ماما جانے کی خوشبو محسوس ہوتی تھی جو دن بھر اس کا خیال رکھتی، کھانا اس کی پسند کا بناتی، نت نئے ڈریسز اس کی وارڈروب میں سج گئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اس کے لاڈ کرتی، اس کے دراز و چمکدار بالوں کو خود آئل لگاتی، اور ضعیف اور پرخلوص سی دادو اس کے حصے کی ساری محبتیں اب اسے لٹا رہی تھی۔ رات کو دادو سے اپنی آغوش میں پناہ دیتی، صبح اٹھتے اس پر مختلف تسبیحات پڑھ کر پھونک مارتی۔ اس گھر کے دو اور مکین بھی تھے، زمان شاہ اور امان شاہ، دونوں نے اس کے بھائی نہ ہونے کی کمی کو پورا کر دیا تھا۔ اس کے لیے ڈھیروں تحائف لاتے اور اکثر رات کو آئس کریم کھلانے باہر لے جاتے اور اس کے ساتھ بچوں کی طرح چھیڑ چھاڑ کرتے۔ غرض یہ کہ انہیں عرصے بعد اپنی بچھڑی ہوئی بہن ملی تھی تو کیوں نہ بھرپور ناز اٹھاتے۔ اس کا غم غلط کرنے میں زیادہ ہاتھ عرشیہ کا بھی تھا جو روز اپنی ہاؤس جاب سے واپسی پر اسے پک کر لیتی اور لاہور شہر اسے گھماتی۔ ان سب کی محبتوں میں رات میں اسے ایک شخص بڑی شدت سے یاد آتا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگا، اسے احساس بھی ہوگا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، زندگی سے کھیل گیا وہ میری، اور میں اسے بھول کیسے سکتی ہوں؟ اتنا بڑا سانحہ ہی تو گزرا ہے میرے اوپر، پر وہ تو قاتل ہے میرے خوابوں کا، میرے اپنوں کا قاتل۔ میں اسے کیسے اپنے دل میں جگہ دے سکتی ہوں؟ رابعہ شاہ کو تو اس شخص سے پہلے دن سے ہی چڑ تھی، لیکن چڑ کے پیچھے چھپی محبت کا ادراک اسے اب ہو رہا تھا۔ ہاں، اسے یونیورسٹی کے اولین دنوں میں اسے سوچا تھا، اسے سوچنا، خوابوں کے سفر میں اس کے سنگ چلنا بہت خوبصورت لگتا تھا۔ ہزاروں لڑکیاں اس پہ مرتی تھی، وہ بھی اسے چاہنے لگی تھی، لیکن اپنی چاہت کو چھپانے یا پھر ختم کرنے کے لیے اس نے اسے اگنور کرنا شروع کر دیا، اور اس بے وجہ کی چڑ نے ہی رابعہ شاہ کو اس شخص کے نام کر دیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا۔ اب اسے شاہ ہاؤس میں 1 سال ہو گیا تھا۔ پڑھائی سے تو وہ دل پھیر ہی چکی تھی، اب گھر میں تائی جان کا ہاتھ بٹاتی اور اماں جان کی خدمت کرتی، اور تو اور زمان شاہ امان شاہ سے اپنے ناز نخرے اٹھواتی، اور وہ دونوں بھی بہن کے لاڑوں سے خوش ہوتے تھے۔ تایا جان کے سب سے چھوٹے نور چشم سے وہ شرف ملاقات حاصل نہیں کر پائی تھی، کیونکہ وہ اس کے یہاں آنے سے کچھ دن پہلے ہی پڑھنے کی غرض سے بیرون ملک گیا تھا۔ ہاں، اب سنا تھا وہ اپنے بھائی کی شادی پر آ رہا تھا۔ زمان بھائی کی شادی کی تیاریوں میں اس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تائی جان نے اسے بھاری بھاری کام والے سوٹ تیار کروا دیے۔ اس نے کبھی اتنے کام والے سوٹ زیبتن نہیں کیے تھے، لیکن تائی جان نے زبردستی لے کر دیے تھے۔ ہاں، اسے مہندی اور چوڑیاں کا بھی بہت شوق تھا، وہ اس نے بہت شوق سے خریدی تھی۔ 1 سال ہو گیا تھا اسے دیار غیر آئے ہوئے۔ یہاں کی تیز رفتار زندگی میں اپنوں کی یاد بہت ستاتی تھی، لیکن ایک اور ہستی بھی تھی جو دل میں بڑی شان سے براجمان تھی۔ سوچوں کو جھٹکنے کے باوجود بھی دماغ اسی کو سوچتا تھا۔ ہاں، وہی حسین آنکھیں جن میں جھیل کی سی گہرائی تھی، وہی زردی مالی گلابی چہرہ اور بے داغ روشن پیشانی۔ ہاں، وہ حسین تھی، پھر کیوں نہ دل میں گھر کرتی۔ اس سے تو بچپن سے اپنی ڈول کے بارے میں سوچا تھا، پھر یہ کون تھی جو ڈول کی جگہ لے گئی تھی؟
اب اسے احساس ہوتا تھا کہ وہ انجانے میں بہت برا کر آیا تھا، لیکن تب وہ غصے اور انتقام کے ملے جلے جذبات میں تھا۔ جب احساس ہوا تب وہ اس سے بہت دور آ گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی اپنے نام لکھ کر اسے قید میں ڈال آیا ہو۔ جب وہ اسے اپنی سوچوں سے نکالنے میں ناکام رہا تو احساس محبت پوری شان سے جگمگایا، اور پھر اسے لگا جو کچھ ہوا، چاہے غلط یا صحیح، اس کے لیے تسکین روح جاں ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس کے والدین کی خبر بھی کانوں میں پڑی۔ افسوس ہوا، دل چاہا کہ ابھی جا کر اسے خود میں بھینچ لے اور اس کا ہر غم غلط کر دے، لیکن مجبور تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے پیپر سے فارغ ہو کر پاکستان جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے بے قراریوں کی داستانیں رقم کرنا چاہتا تھا، اور آج وہ اپنے وطن کی سرزمین پر قدم رکھنے والا تھا۔ دانی سے ڈال کے مل جانے کی خبر کو مخفی رکھا گیا تھا۔ سب اسے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ ڈال جانتی تھی کہ آج تایا جان کا چھوٹا سا پوت آ رہا ہے۔ دادو اسے کبھی کبھی بتاتی تھی، دانی کو تم سے بہت بڑا پیار تھا، ہر وقت تمہارے آگے پیچھے رہتا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد 1 ماہ تک بخار میں مبتلا رہا، اور پاکستان جانے سے پہلے تک یہی کہتا رہا کہ ایک نہ ایک دن میری ڈال ضرور آئے گی۔ تبھی تو تمہارا آنا اس سے چھپایا، اب آ کر دیکھے گا وہ۔ آج زمان شاہ کی مہندی کا فنکشن تھا۔ اس نے بہت کام کیا تھا۔ اب تائی جان نے اسے زبردستی آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیجا تھا۔ کوئی 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ اشیا اسے بلانے آ گئی۔ اماں جان بلا رہی ہیں، دانی آ گیا ہے۔ وہ تو اب چھوٹے صاحب پہنچ ہی گئے۔ چلو رابیل شاہ، اپنے بچپن کے عاشق کو دیکھ لو۔ رابیل سوچ کر مسکرائی۔ اپنا حلیہ درست کر کے وہ دادو کے روم کی طرف چل دی۔ وہیں سب جمع تھے۔ دادو کے کمرے میں قدم رکھتے ہی سامنے دادو کے ساتھ بیٹھے جس شخص کو اس نے دیکھا تھا، وہ اس لمحے اس کے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسے کسی کی موجودگی کا خیال نہیں رہا، بس اسے دیکھے جا رہی تھی، اور دوسری طرف بھی کچھ مختلف صورتحال نہیں تھی۔ وہ بھی بیڈ سے اتر کر رابیل کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا، اور اس کی نظریں رابیل کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی۔ جس چہرے کو اس نے پچھلے 1 سال سے خوابوں میں دیکھا تھا، وہ چہرہ آج مجسم بنا سامنے کھڑا تھا۔ وہ اسے چھونا چاہتا تھا، اس کی موجودگی کا یقین کر لینا چاہتا تھا۔ رابیل بھی بت بنی کھڑی تھی۔ جس شخص نے اس نے 1 سال انتظار کیا تھا، وہ بھی یہ سوچتے ہوئے کہ انتظار لا حاصل ہی ٹھہرے گا۔ لا حاصل انتظار تو بہت ظالم ہوتا ہے، انسان کو اندر سے اندر مار دیتا ہے۔ دانی، دیکھو تمہاری ڈال کتنی بڑی ہو گئی ہے، دادو نے رابیل کو نظروں میں لے کر پیار سے کہا۔ اماں جان، یہ میری ڈال ہے؟ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ارے لڑکی، اور میں جھوٹ بولوں گی کیا؟ دادو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دانی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بچپن کا خواب یوں جوانی کی محبت بن کر تعبیر پائے گا۔ یہی تمہاری باربی ڈال ہے رابیل، میرے منہاج کی نشانی۔ پھر انہوں نے اس کی جانب دیکھا۔ اور رابیل، یہ تمہارا دیوانہ، تمہارے تایا جان کا لاڈلا بیٹا ہمدان ہے۔ رابیل شاہ کو بھی دادو کے الفاظ سے یقین آ گیا تھا کہ یہ اسی کا ہمدان ہے، اسی کی محبت۔ اللہ نے اسے ہمدان شاہ سے نوازا تھا، اور وہ الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ سب سمجھے تھے کہ وہ شرما گئی ہے، لیکن وہ شکرانے کے نفل ادا کرنے گئی تھی کہ اس کے رب نے اسے بن مانگے ہی عطا کر دیا تھا، اسے تہی دامان نہیں لوٹایا تھا۔ کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ پرفیکٹ، امیزنگ، لو یو ماما جان۔ ہمدان فرد مسرت سے بول رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اسے اپنے چاچو اور چاچی کا بہت دکھ تھا۔ جو امید ان سے ملاقات کی تھی، اس امید کا دیا بجھ گیا تھا۔ محبت کرتی تھی وہ ہمدان شاہ سے، یہ بات وہ تسلیم بھی کر چکی تھی، لیکن اندر دل کے ایک کونے میں خوف کا عالم تھا۔ جو خواب اس نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا بڑا طاقتور تھا، اس کے دل دماغ پر غالب آ گیا تھا۔ خواب میں رابیل نے ماما جانی اور پاپا جانی کو روتے دیکھا تھا۔ وہ دونوں روتے ہوئے رابیل کو پیچھے دیکھے رہے تھے، اور بار بار وہ ان کے قریب جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اسے خود سے دور کر رہے تھے۔ جانے کیسا خواب تھا، لیکن خواب رابیل کے اعصاب پر سوار ہو گیا تھا۔ رابیل کو لگ رہا تھا کہ ماما جانی اور پاپا جانی اسے ہمدان سے ملنے کی خوشی میں خوش ہوتا نہیں دیکھنا چاہ رہے، اور ایسے تو رابیل شاہ نے سوچنا محسوس کرنا ہی تھا، کیونکہ ذہن کا ایک گوشہ بھی ہمدان کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا، اور وہ گوشہ پھر سے سبقت لے گیا۔ وہ پھر سے اسی نہج پر سوچنے لگی۔ جو دل میں جانی سی خوشی کا بسیرا ہوا تھا، وہ ختم ہو گئی تھی۔ اسے ایک مرتبہ پھر ہمدان سے چڑ ہو گئی تھی۔ برٹیشن کے ماہر ہاتھوں نے اس کے ملکوتی حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ تائی جان نے اسے خاص طور پر تیار کروایا تھا۔ اس نے ریڈ بنارسی شرٹ کے اوپری اورنج شفون گاؤن پہن رکھا تھا، جس پر کھورے اور اسٹون کا نازک سا کام تھا، ساتھ میں اورنج سلک شفون کا ہلکے کام والا شرارہ تھا۔ گوری گوری کلائیوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنی تھی، لمبے بالوں کو کھجوری چٹے کی شکل دیتی تھی، جس پر کہیں کہیں موتی کی کلیاں اٹکائی گئی تھیں۔ برٹیشن کے ہاتھوں تیار ہو کر دوپٹے کو سیٹ کرتی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی کہ اسے لگا کہ سر کسی سخت شے سے مار بیٹھی۔ جب نظریں اٹھا کر دیکھا تو کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن درد کی شدت سے کاجل لگی حسین آنکھیں پانیوں سے بھر گئی، اور یہ منظر ہمدان کے دل کو روشن کر گیا۔
हमदान को राबेल का ये रूप बहुत भला और हसीन लग रहा था। किसी के आ जाने के डर से हमदान ने राबेल का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने सामने रूम में ले गया। वो भी किसी मज़ाहमत के बगैर उसके साथ आ गई। दिल में कहीं उस जालिम की चाहत के दीप जले थे, लेकिन तब घबराहट हुई जब हमदान उसके करीब से करीब आता गया। वैसे तो उसका महबूब शौहर था, लगता था, लेकिन अभी करीब आना कुछ ठीक नहीं था। लेकिन हमदान को कौन समझाता, वो तो बस उसके हुस्न से अपनी आंखों को, दिल को, रूह को सैराब कर रहा था। राबेल के कंधों पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देख रहा था। राबेल की आंखों से पानी छलक पड़ा था, जिसे हमदान ने अपनी उंगलियों के पोरों से साफ करना चाहा, लेकिन राबेल की जान अटक गई। तब उसे करीब मेज़ पर रखा टिश्यू बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। प्लीज़ मुझे जाने दें। ठीक है, लेकिन अगर दोबारा अपनी हसीन आंखों को ये दर्दनाक ज़हमत दी तो मैं उन्हें चुनने में किसी की मौजूदगी का भी एहसास नहीं करूँगा। कितना खूबसूरत एतराफ़ था। राबेल की रूह तक सरशार हो गई। उसकी आंसुओं पर चोट करते, उसकी केयर करते कितना अच्छा लग रहा था। राबेल कमरे से जा चुकी थी, लेकिन उसकी खुशबू हमदान शाह महसूस कर रहा था। ओफ, ये मोहब्बत! क्या हो तुम राबेल शाह, मेरी बारबी डॉल। राबेल को सोचते हुए मुस्कुरा दिया। बारात के दिन भी राबेल बहुत खूबसूरत लग रही थी। प्लम और फॉन्ट लगी कामदा लॉन्ग शर्ट के साथ चूड़ीदार पजामा पहने हमदान शाह की यानी दानी की डॉल लग गई। वो मुसलसल हमदान की नज़रें खुद पर महसूस करी थी, लेकिन इस बात से अनजान थी कि किसी और की नज़रें भी कब से उसके वजूद पर लिपटी हुई हैं। रात के तक बारात लौटी थी। रस्मों से फारिग होते हुए खासा वक्त हो गया था। वो भी कपड़े तब्दील करके भारी ज्वेलरी जो तायम्मा उसे पहनने को दी थी वापस करने उनके कमरे में जा रही थी कि कॉरिडोर में ज़ैद हसन को खड़ा पाया। वो कुछ पजल हुई थी कि वो सिर्फ भाई का दोस्त था। राबेल उसके पास से निकलना चाहती थी, लेकिन ज़ैद का लंबा चौड़ा वजूद राहदारी में उसके रास्ते में हायल हो गया। एक्सक्यूज़ मी, मजाल है जो ज़ैद साहब के कान पर जूँ तक निकली वहीं का वहीं खड़ा राबेल को यकटुक होने में मसरूफ़ अमल, और वही हुआ जिसके डर से राबेल को यहाँ से निकलने की जल्दी थी। हमदान का चेहरा एकदम ज़ैद के पीछे से नज़र आया। ज़ैद भाई, कुछ चाहिए था आपको? हमदान के बोलने पर ज़ैद हाल में लौटा और कुछ डरा भी। हाँ, वो मैं पानी लेने जा रहा था। ज़ैद उसकी तरफ मुड़कर बोला। हमदान के असाब तन गए थे। ज़ैद तो पानी लेने चलता बना, पर राबेल की तो जान पर बना। हमदान जिन निगाहों से घूर रहा था वो उसे दरगोर करने के लिए काफ़ी थी। और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? हमदान की उंगलियां राबेल के बाजू में बेबस होकर रह गई। वो मैं ये ज़ेवर ताईजान को देने जा रही थी। हमदान के खौफ से राबेल के मुँह से बेरवत जुमला अदा हुआ। निगाहें नीची थी, पलकें लरक रही थी और रास्ते में गपशप करने खड़ी हो गई। इससे पहले कि राबेल कोई जवाब दे पाती, हमदान ने एक झटके से उसे छोड़ा। उसका सर दीवार से टकरा गया। शदीद टीस उठी थी, लेकिन हमदान के खौफ से मुंह बंद था। आंखें छलकने को थी कि हमदान का कहा गया हुक्म याद आ गया। अब जाओ, और दोबारा कभी मुझे इस तरह दंदनाती हुई नज़र आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये तुम अच्छे से जान चुकी हो। और ये ज़ेवर मुझे दो, मैं खुद अम्मी को दे दूँगा। उसके हाथ से ज़ेवर तकरीबन छीनते हुए वो धाड़ा था। हुक्म सुनते ही वो अपने कमरे की तरफ भागी और अंदर आते ही बेड पर ऊँधे मुँह लेटकर रोने का शुगल शुरू कर चुकी थी। डांट पर दर्द और दुख इतना नहीं हुआ जितना हमदान की सोच और लहजे पर हो रहा था। शादी के हंगामे ख़त्म हुए तो सब अपनी अपनी रूटीन पर वापस आ गए थे। हमदान ने अभी वापस जाने का इरादा तक करके ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। ज़िंदगी रवा दवा थी कि एक दिन फ़िज़ा में इर्ताश सा पैदा हुआ जो राबेल और हमदान को अपनी लपेट में ले गया। ज़ियाद हसन के वालिदैन राबेल के लिए ज़ैद का रिश्ता लेकर आ पहुँचे। इत्तफाक से सभी घर पर थे सिवाय हमदान के। ज़ियाद हसन के वालिदैन का सवाल सुनकर सभी चुप हो गए थे। दादों ने तो राबेल के लिए हमदान को चुन रखा था। ताया जान और ताई जान की भी यही ख्वाहिश थी, और अमान शाह भी पिछड़ी बहन को खुद से दूर भेजना नहीं चाहते थे। देखिए अम्मा भी, हमें जवाब हाँ में चाहिए। हमारे ज़ैद को तो आप सब जानते हैं। मिसेस हसन ने अम्मा जान से अपना एक भरे लहजे में ख्वाहिश का इज़हार किया। एक्सक्यूज़ मी एवरीवन, राबेल पहले राबेल मिन्हाज शाह थी, लेकिन अब वो मिसेस राबेल हमदान शाह है। हमदान के इंकशाफ पर सब हक्का बक्का रह गए। घर में कदम रखते ही हमदान को मामले की भिनक पड़ी थी। उसने सब बताने का फ़ैसला कर लिया था ताकि मज़ीद कोई पेशरफ्त ना हो सके। ज़ैद के वालिदैन तो शर्मिंदा होकर चल दिए थे, जबकि बाकी घर वाले इस इंकशाफ पर हमदान को गहरी नज़रों से देख रहे थे। कोई चाह कर भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ। अगरचे दिल में तो यही ख्वाहिश थी सबकी नज़र को खुद पर मरकूज़ देखकर हमदान ने आराम से बैठकर दादों के घुटनों पर हाथ रखकर सब सच सच कह सुनाया। सब ने ठंडे दिमाग से सुना। वैसे तो सब ठीक लगा था, बस अंदाज दुरुस्त नहीं था। खैर, किसी ने इस बात को लेकर नाराज़ी जाहिर नहीं की थी, बल्कि खुले दिल से सब कुछ कबूल किया था। अचानक ख्याल आने पर दादों ने राबेल को बुलाने के लिए शाज़मा ज़मान की बीवी को भेजा। दरवाज़ा खोलते ही शाज़मा की चीख निकल गई। राबेल ऊँधे मुँह कारपेट पर पड़ी थी और सर से खून जारी था। शाज़मा की चीख सुनकर सबसे पहले हमदान और फिर सब पीछे भागे।
اندر کا منظر سب کے لیے دل کو رکھتا تھا۔ حمدان نے آگے بڑھ کر رابیل کا چہرہ تھپتھپایا، لیکن رابیل کی آنکھیں نہیں کھولی۔ رابیل کی رنگت بھی زرد ہو رہی تھی۔ حمدان نے اسے باہوں میں لیا اور گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی۔ زیاد حسن کے پرپوزل کو سن کر رابیل کے کان سائیں سائیں کی آوازوں سے گونج اٹھے تھے۔ وہ تو کپڑے پریس کرنے کے لیے گیلری کی طرف آئی تھی جب کانوں میں یہ بات پڑی تھی۔ قدم تھم گئے۔ وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی بات سن رہی تھی۔ جب حمدان کو آتے دیکھا، وجود سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ٹانگیں کھڑے کھڑے جواب دینے لگی اور پھر سب کے سامنے حمدان کا انکشاف۔ الٹے قدموں روم کی طرف بھاگی۔ آنکھوں سے ایک دریا رواں ہو گیا تھا۔ سب کیا کہیں گے؟ کیا اب اس سے بھی سوال جواب ہوں گے؟ عدالت لگائی جائے گی۔ ایک بار پھر محبتوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، لیکن اب ان محبتوں اپنوں کے بنا جینا ناممکن ہے۔ اور پھر رابیل کی آنکھوں میں تاریکی اتر آئی تھی۔ وہ اپنے حواس کھو چکی تھی اور اسی حالت میں گرتے ہوئے اس کا سر اس مضبوط کارنس کے کونے سے ٹکرایا تھا۔ گھر کے سب افراد اسپتال کے کوریڈور میں کھڑے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے جو اپنی ٹیم کے ساتھ رابیل کو چیک کر رہا تھا۔ اماں جان ایک کونے میں بیٹھی اپنی پوتی کے لیے آنسو بہا رہی تھی تو تائی جان بھی اپنی لاڈلی کے لیے پریشان تھی۔ زمان اور امان شاہ بھی بزی سے بیٹھے تھے، جبکہ حمدان علی شاہ خوف اور اذیت کے عالم میں کوریڈور کے چکر کاٹ رہا تھا۔ حمدان کو سمجھ آ گئی تھی کہ رابیل کیسے اور کیوں اس حال کو پہنچی ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی رابیل کو گیلری میں دیکھ چکا تھا۔ سوچا تھا کہ چلو رابیل کو سب کے سامنے اپنا کہہ دینے سے رابیل کو سکون حاصل ہو جائے گا، لیکن رابیل کا ری ایکشن بالکل مختلف تھا جو اسے پریشان کیے دے رہا تھا۔ ڈاکٹر کو آئی سی یو سے نکلتے دیکھ کر حمدان کے قدم تھم گئے تھے، جبکہ باقی سب افراد بھی اٹھ کر ڈاکٹر کے قریب آ گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کیسی ہے رابیل؟ کیا ریلیشن ہے آپ کا پیشنٹ سے؟ وہ میری وائف ہے۔ اوکے فائن، تو پھر آپ میرے روم میں آ کر میری بات سنیں۔ سب تو ڈاکٹر کے روم میں جا نہیں سکتے تو حمدان، امان اور زمان ہی ڈاکٹر کے روم میں چلے گئے۔ سب ڈاکٹر صاحب کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے، جو کہ ایک کال پر بزی تھے۔ ڈاکٹر صاحب کال ختم کر کے ان دنوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی تو مسٹر حمدان، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ کیا پرابلم ہے جو انہیں مسلسل ڈسٹرب کر رہا ہے؟ جی جہاں تک میرا خیال ہے ایسے تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن پیشنٹ نے بہت ٹینشن لی ہے، کسی چیز کی مسلسل ٹینشن لی ہے، جس سے انہیں نروس بریک ڈاؤن ہوا اور گرتے ہوئے سر میں شدید چوٹ بھی لگی۔ ڈاکٹر صاحب کا انکشاف سن کر سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، کیونکہ زمان اور امان کو تو کوئی ایسی بات یاد نہیں آ رہی جو رابیل کے لیے ٹینشن کا باعث ہو۔ ہاں حمدان جانتا تھا، سو نظریں نیچی کر گیا۔ ابھی پیشنٹ کی حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، اگلے 36 گھنٹے انتہائی اہم ہے۔ شکر ہے کہ زخم زیادہ گہرا نہیں۔ سب کے چہروں کے رنگ یکدم اڑ گئے۔ پریشان مت ہو، بس اس ذات سے دعا مانگے۔ کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ حمدان کی بے چینی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں اوکے، لیکن صرف آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ ان کے ہسبینڈ ہیں۔ رابیل کے ماتھے میں پٹی بندھی تھی، ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی، دوسرے ہاتھ کی نبض میں خون کی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ہوش و حواس سے بیگانہ زرد چہرہ لیے وہ حمدان شاہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ کتنی پیاری ہے وہ، حمدان شاہ کو اس کی زندگی کا حاصل ہے۔ رابیل کی ذات پچھلے 2 سالوں میں کتنا چاہا تھا حمدان شاہ نے اسے۔ کاش رابیل تم جان پاؤ کہ تم کتنی عزیز ہو مجھے۔ حمدان اس کا ہاتھ تھامے اس پر جھکا، داستانِ دل سنا رہا تھا۔ تم سے بدلہ لیا تھا، لیکن دیکھو تم نے بدلہ لینے کی سزا بھی دے ڈالی۔ اپنے پیار کی بیڑیاں میرے قدموں میں ڈال دی، اسیر کر لیا مجھے۔ پچھلے 2 سال تمہیں سوچنے، تمہیں چاہنے میں گزار دی، اور دیکھو قدرت نے تمہیں مجھ سے ملا دیا، میری باربی ڈول کی صورت میں۔ مگر پھر حمدان کے آنسو رابیل کے ہاتھ بھگو رہے تھے۔ حمدان کی آنکھیں شدت غم اور درد سے سرخ ہو گئی، اور جب اپنے بنانے کا ٹائم آیا تو تم روٹ گئی۔ ابھی تو حمدان بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کر کے وہ سیدھا کھڑا ہوا، لیکن جاتے سمے دروازے سے پھر رابیل کی سمت بڑھا۔ اس کی بے داغ پیشانی پہ بکھرے بالوں کو سمیٹ کر بڑی نرمی سے اپنے لب اس کی جلتی پیشانی پر رکھ دیے۔ پیشانی پر لب رکھتے ہی حمدان کے آنسو پھر بند توڑ چکے تھے۔ ہمیشہ سے ہی اسے رابیل کو اپنے سخت لہجے کا عادی بنا دیا تھا، لیکن اب اسے اپنی محبت کا یقین بڑی نرمی اور پیار سے دلانا تھا۔ جانے کب دونوں کا ہجر تمام ہو، جانے کب ملن رت بہار بن کر زندگی میں آئے اور دونوں کو پیار کی بارش میں بھگو جائے۔ اماں جان نے حمدان کی حالت دیکھتے اسے زبردستی گھر بھیج دیا تھا تاکہ کچھ دیر کی نیند اسے تکلیف دہ سوچوں سے دور لے جائے، لیکن اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں اس حال میں دیکھ کر نیند کب کسی کی آنکھوں کا مقدر بنتی ہے۔ گھر پہنچتے ہی وہ رابیل کے کمرے میں آ گیا۔ پاکستان آنے کے بعد آج صحیح طور پر اس کے کمرے کی ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی ڈریسنگ ٹیبل پرفیومز اور دیگر اشیاء سے بھری پڑی تھی، ساتھ ہی ایک بریسلیٹ پڑا تھا، اسے ہتھیلی پر رکھ کر حمدان نے بھی اس ساختہ چوما تھا۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھ کر تکیے کو درست کرنے لگا، جب ہی اسے ایک ڈائری نظر آئی۔
बड़ी नफीस डीप रेड और सिल्वर रंग की इम्तजाज की डायरी तजस्सुस से उसने डायरी खोली। राबेल हमदान अली शाह जली हरूफ में लिखे ये अल्फाज उसकी आंखें भिगो गए। नाम के साथ ही सुर्ख मार्कर से 2 दिल बने हुए थे जो बनाने वाले का सबसे खूबसूरत शाहकार लग रहे थे। डायरी लिखने की कभी आदत नहीं थी, लेकिन तुम्हारी याद, तुम्हारी चाहत और अब तुम्हारी मोहब्बत ने मजबूर कर दिया है कि अपने दिल की बातें तुमसे शेयर करूं। तुम पास नहीं हो, जाने तुम कहाँ हो, तुम्हें कहाँ ढूंढूं मेरी मंजिल। तुमसे मेरा मिलना कभी यादगार नहीं रहा, तो फिर ये चाहत और मोहब्बत के जज्बे कैसे मेरे अंदर पनपने लगे। माजी की तल्ख यादों को पीछे छोड़कर तुम्हारी चाह में बहुत आगे निकल आई हूँ। तुम्हें अपने दर्द का दरमा बनाना चाहती हूँ। लौट आओ, देखो मैं अब तुम्हारी राबेल हूँ, सिर्फ तुम्हारी। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊँ कि जिस रोज़ तुम्हें देखा था उसी रोज़ से तुम मेरे ख्वाबों में आ बसे थे। मैं तुम्हारे साथ परिस्तान का सफ़र कर कर आई हूँ। हमदान शाह, क्या मेरी चाहत में कोई कमी है जो तुमने पलट कर देखना गवारा नहीं किया। एक लड़की के लिए इज्जत ही तो सब कुछ होती है, किरदार होता है। बस किरदार की हिफाजत की खातिर तुमसे बुरा सलूक कर गया और तुमने कितनी हसीन सज़ा दी कि अपना बना डाला। ऐ मेरे अल्लाह, हमदान को मुझसे मिला दे। मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगूंगी, बस हमदान शाह को वापस लौटा दे। उसके दिल में मेरी चाहत डाल दे। इतनी शिद्दत थी राबेल की मोहब्बत में, हमदान फूट फूट कर रो दिया। राबेल की दुआ कबूलियत के दर्जे को पहुँच के जिस समय वो दुआ करी थी उस समय हमदान का दिल उसे राबेल की तरफ खींच रहा था। हमदान ने आगे बढ़ने को जल्दी जल्दी सफ़े पलटे थे। और हमदान शाह, तुम मुझे ज़िंदगी किस मोड़ पर मिले और वो भी किस रूप में। आज मुझे लगता है ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। मेरी वो सोची जो अधूरी थी आज मुकम्मल हो जाएंगी। मैं खुशगमान हूँ। मुझे क्यों लगता है कि तुम्हें सिर्फ मेरी चाहत खींच लाई है। तुम मेरे वो दोस्त है जिससे बचपन से मेरा दर्द बर्दाश्त नहीं होता था। हमदान शाह, मुझे लगता है कि हम इस दुनिया में एक दूसरे के लिए उतारे गए हैं। मेरे अल्लाह ने तुम्हें लौटा दिया हमदान। अब बस हमारा मिलन हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ अपने रब सोने के दर पर हाजिर लगाऊंगी, उसका शुक्र अदा करने को। हमदान शाह, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे गलत समझा। मैं बुरी लगती हूँ ना, इसलिए तुम हर मौके पर मुझे झिड़क देते हो। हमदान, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी के लम्हात को खूबसूरत बनाना चाहती हूँ। अल्फाज थे कि 2 धारी तलवार। हमदान शाह पल पल कट रहा था। राबेल शाह, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। तुम्हारी मोहब्बत और शिद्दतों का अंदाज़ा हो चुका है मुझे। बस अब तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन कामिल दिलाना है। आंसू साफ करते हुए डायरी को सीने से लगाए वो राबेल के कमरे से बाहर आ गया था। अब उसे बड़ों को दरख्वास्त पेश करनी थी। अब उसे ज़्यादा देर राबेल को खुद से अलग नहीं रखना था। उसे अपनी ज़िंदगी में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल करके मोहब्बतों पर उसका यकीन कायम रखना था। उसे अपनी ज़ात का मान बख्शना था। सबकी दुआएं हमदान शाह की मोहब्बत और बेइंतहा ख्याल राबेल को दुनिया में वापस ले आई। वो ज़िंदगी की तरफ लौट आई थी। उसे अपनों ने बेईमान नहीं किया था। सब उसे पहले से भी ज़्यादा चाह रहे थे। घर आते ही दादों ने उससे उसकी रुखसती का बताया था, जिससे राबेल पर शादी अमर की कैफियत तारी हो गई। खुशी थी कि सहरा में भटकते भटकते अब मंजिल पर कदम धरने का वक्त आ गया था, और गम था कि उसके प्यारे माँ बाप उस मौके पर साथ नहीं थे। लेकिन बाकी मोहब्बतों को देखते उसने ये रज़ाए इलाही समझकर कबूल कर लिया था। आज वो मिसेस हमदान अली शाह बनी पूरे इस्तेकाक के साथ हिजला रूसी में बैठी थी। ऑफ वाइट लॉन्ग शर्ट और ऑरेंज रेड इम्तजाज का लहंगा पहने, डीप रेड और ऑफ वाइट कलर का भारी काम का दुपट्टा और हसीन और कीमती जेवरात पहने ही ना लगे हाथों समेत वो किसी परिस्तान से ही परी लग रही थी। ये सब हमदान शाह ने खुद अपनी पसंद से लिया था। शादी तक वो उसके सामने तो नहीं आया था, लेकिन अर्शिया के हाथ सब भिजवा दिया था। राबेल को बहुत अच्छा लगा था कि सब कुछ हमदान की पसंद का था। आज सब ने उनकी जोड़ी को बहुत सराहा था। हमदान शाह भी कामदार कॉलर की ब्लैक शेरवानी पहने किसी शहजादे से कम लग रहा था। दादो तो दोनों के सदके वारी जा रही थी। अगर राबेल उनकी जान थी तो हमदान उनकी आन बान। ताया जान और ताई जान ने सास ससुर या ताया ताई से बढ़कर मामा जानी और पापा जानी का किरदार निभाया था। राबेल को अपनी नेक तमन्ना और दुआओं के साए में रुखसत किया था। हालांकि आना तो राबेल ने उनके ही घर था, लेकिन उन्होंने ये सब उसकी मोहब्बत में किया था कि उसे आज मामा जानी और पापा जानी की याद ना आए। अर्शिया उसे बार बार मजाक से तंग कर रही थी कि तुम्हारा नंबर पहले लग गया। छुपी रुस्तम, मैं आहें भरती रह गई। हमदान की जल्दी पर सब रुखसती को राज़ी हो गए। नंबर तो पहले अमान शाह का था, लेकिन फिर अर्शिया की जॉब और अमान शाह की डिग्री, इसलिए फिर उनकी शादी बाद में तय कर दी गई। राबेल को बहुत अच्छा लग रहा था। वो कमरे की एक एक चीज़ का जायज़ा ले रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सीधी होकर बैठ गई। हमदान ने आहिस्ता कदमों से आकर बेड पर राबेल के बराबर बैठे उसका मेहंदी से भरा हुआ मरमरी हाथ अपने हाथों में ले लिया। राबेल ने मज़ाहमत तो नहीं की थी, लेकिन एक डर अब भी अंदर कहीं था कि हमदान शाह फिर ना कुछ कह दे, इसलिए हाथ कांप रहे थे। राबेल, इधर देखो मेरी तरफ। ये कहने की देर थी राबेल और गर्दन झुक गई। हमदान ने कुछ पल इंतज़ार किया, फिर अपनी उंगली उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाया और ऊपर उठने की देर थी राबेल के गालों पर आंसू लुढ़के।
ارے یہ کیا تمہیں یاد ہوگا نا، میں نے کیا کہا تھا کہ اب اگر تم روئی تو یہ آنسو کیسے چنوں گا؟ اور رابعہ اٹھ کھڑی ہوئی، ہاتھ چھڑاتے ہی وہ گلاس ونڈو کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ حمدان نے ایک نظر رابعہ کو دیکھا اور پھر وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ناراض ہے میری باربی ڈول؟ رابعہ کی کمر کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا بنا کر اپنی ٹھوڑی رابعہ کے کاندھے پر ٹکائے بولا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ بے تحاشا رونے لگی۔ حمدان نے اسے رونے دیا۔ جانتا ہوں تمہیں مجھ سے بہت سی شکایتیں ہوں گی، لیکن تمہارے دل میں چھپی اپنی محبت کو بھی جانتا ہوں۔ رابعہ نے حیرانی سے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ حمدان نے اپنی انگلیاں اس کے لرزتے ہونٹوں پر رکھ دی۔ نہیں ابھی نہیں، جو کچھ کہنا ہے وہ تمہیں بعد میں، اس وقت صرف میری سنو، اور مجھے یقین ہے میری بات سننے کے بعد کچھ کہنے کو باقی نہیں رہے گا۔ تم آرام سے بیٹھو، بالکل ریلیکس ہو کر باتیں بھی کر لیں گے۔ وہ تکیے بیک گراؤنڈ سے لگاتے ہوئے اسے اس طرح بٹھا رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت نازک کانچ کی گڑیا ہو۔ اب وہ اس سے اپنی محبت اور چاہت کی بے قراری کی داستانیں سنا رہا تھا، اور ساتھ ہی اپنے رویے کی اور زبردستی نکاح والی حرکت کی ڈھیروں معافی بھی مانگ رہا تھا۔ اگرچہ بدلہ تو میں نے اپنی بے عزتی کا لے لیا تھا، لیکن تم سے جان چھڑانا میرے بس میں نہیں رہا۔ جب یونیورسٹی سے تھکا آ رہا تو تم شدت سے یاد آتی، رات کو خوابوں کے سفر میں تم میرے ساتھ ہوتے ہو، پھر پتہ نہیں کیسے ایک سال گزر گیا، اور اب اس یقین بھری دعا کے ساتھ پاکستان آیا کہ اے اللہ رابعہ جہاں کہیں بھی ہو مجھ سے یہاں ملو، دیکھو تم مجھے مل گئی، اور میں بہت خوش ہوا یہ جان کر کہ تم ہی میری بچھڑی باربی ڈول ہو۔ بچپن کی ڈول کے ساتھ خود کو سوچتا آیا تھا، پھر تم نے مجھے اپنا اسیر کر لیا۔ سوچتا تھا اگر ڈول واپس آئی تو میں اسے کیسے بتاؤں گا کہ تمہیں سوچنے کے باوجود کوئی بڑے استحقاق سے میری سوچوں میں آ بسا ہے، لیکن اللہ نے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لیا، اور آج میں تمہارا ہوں، صرف اور صرف رابعہ شاہ کا۔ بات ختم کرتے ہی حمدان نے اسے خود سے اور قریب کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اور یہ پاکستان آنے کے بعد جو مجھے ڈانٹتے رہتے تھے وہ کیا تھا؟ رابعہ نے بھی آج کی کلاس لینے کی ٹھان رکھی تھی۔ ارے یار وہ بھی ہمارے پیار کا ایک انداز تھا، حمدان نے اس کی جانب جھکتے ہوئے کہا۔ رابعہ نے منہ اس طرف کر لیا۔ وہ جو تھپڑ مارا تھا اور پھر جو کہا تھا کہ مجھے تو تمہارے وجود سے بھی نفرت ہے، تب بیوقوف تھا، پاگل تھا، جنگلی تھا، معاف کر دو یار۔ حمدان نے شرمندہ ہو کر ہاتھ جوڑے تو جھٹ رابعہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اور میرا تحفہ؟ ایک دم کچھ یاد آنے پر رابعہ نے سر اٹھا کر پوچھا۔ کون سا؟ حمدان جانتا تھا لیکن وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی حمدان شاہ کی حسینہ ناراض ہو کر پھر سے ونڈو پر جا کھڑی ہوئی۔ حمدان مسکرا سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک مخملی کیس نکال کر چپکے سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، پھر کیس میں سے خوبصورت نازک سی چین نکال کر رابعہ کے کندھوں کے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر اس کے دوپٹے کو پیچھے کرتے ہوئے وہ چین اس کی گردن میں پہنا دی، اور پھر اسے کاندھوں سے پکڑ کر شیشے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ جب رابعہ نے شیشے پر نظر ڈالی تو مارے خوشی کی چیخ نکل گئی۔ چین کے پنڈولم میں اس کا نام رابعہ حمدان لکھا ہوا تھا۔ اتنا حسین تحفہ رابعہ کے سب گلے شکوے دور کر گیا تھا۔ رابعہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہر بات بلا جھجک مجھ سے کہہ ڈالو، کوئی خوشی ہو یا کوئی پریشانی، میں ہر پل تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں ہر لمحہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہاں بس تم مجھ سے بدگمان نہ ہونا، اور میں تمہارے لیے پیار میں کمی نہیں آنے دوں گا۔ اب یہ سب باتیں اس کی آنکھیں اس سے کہہ رہی تھی، اور وہ سرشار سی اسے دیکھے چلی جا رہی تھی، بالکل کسی باربی ڈول کی طرح۔ اس کے ساتھ یہاں اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسے لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔